السلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 31 تک پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد آج ہم آیا نمبر 32 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں سمرائز کر کے۔ یہ جو حصہ ہوتا ہے یعنی کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا اور سورہ آل عمران میں بھی دیکھا کہ کچھ مضامین جب ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کچھ مضامین کو بیان کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ پہلو ہوتے ہیں جن کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ وہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگوں کے رویے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی اضافی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اضافی بات اس سینس میں کہ جو پیچھے بات کہی ہوئی تھی اس میں کوئی چیز ملا کے کوئی اور بات کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ والی صورتحال ہے کہ یعنی پیچھے جو مضامین آئے ہیں وہ مضامین ہمیں معلوم ہے کہ یتیموں کے حوالے سے تھے، اس کے بعد وراثت کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد نکاح کے حوالے سے کہ وہ کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہو سکتا ہے، اس کی بڑی تفصیل آئی تھی۔ اب انہی چیزوں کو موضوع بنا کے جو پیچھے تھی ان میں کچھ چیزیں اضافی بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز پچھلی دفعہ ہم نے پڑھ لی تھی وہ یہ کہ باطل اموال نہ کھائیں۔ یہ جو باطل مال کھانے کی بات ہوئی تھی اس کو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ پچھلی دفعہ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد یہ جو پیراگراف تھا یہ ختم ہوا تھا کہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان سے باز رہیں اور ان کے قریب تک نہ جائیں اور ان سے ہر صورت میں اجتناب کریں۔ یہ کون کون سے تھے جو پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں؟ گو کہ پوری لسٹ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل میں جا کے ہم دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال باطل کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قتل ہے، زنا ہے، باپ کی منکوحہ خواتین سے نکاح کرنا ہے، قہبہ گیری کرنا ہے۔ قہبہ گیری یعنی خواتین کا جو ہے نا پیشہ، جو مطلب کوٹھے والی جو ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے وہی چیز ہے۔ نکاح سے باہر جنسی خواہش پوری کرنا سب کبیرہ گناہ ہیں، جن کی ظاہر ہے کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ آج ایک اور پہلو ہے جس کو پتہ نہیں پی ڈی ایف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میں اس کو دوبارہ کھولتا ہوں پھر تھوڑا سا چلیں، جب ضرورت پڑے گی تو پھر اس کو کھول لیں گے، ادروائز پتہ نہیں کیوں جو ہے نا۔ بہرحال آگے یہ جو بات ہے یعنی یہ ایک موضوع تھا جس کو ہم نے تفصیلی طور پہ دیکھ لیا۔ اس کے بعد اگلا ایک اور موضوع ہے، یعنی ایک اور پیراگراف ہے، یعنی پیچھے مال باطل اور مال باطل کے ساتھ آخر میں آ کے جیسا کہ دیکھا کہ ہم نے کبیرہ گناہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اب اگلی بات ہے، یعنی ایک مختلف بات ہے جو کہی جا رہی ہے، اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بھی پیچھے جو ہے نا معاملات جو ہو چکے ہیں، تینوں پہلو جو ہو چکے ہیں ان کے بارے میں پھر ایک اضافی بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ یہ مضامین ختم ہونے کے بعد یہ دوسری بات ہے، یعنی پہلی بات تو وہ جو مال باطل کی ہے پیچھے، اور اس کے بعد اب یہ دوسری بات ہے جو شروع ہونے لگی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ ولا تمنا یعنی یہ تمنا جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی ہے۔ اردو میں ہم آخر میں الف لگا دیتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ہی رہتا ہے، بس تھوڑا سا اس کو اسپیلنگ میں لکھنے میں فرق ہوتا ہے، ادروائز میننگ بھی وہی ہوتا ہے اور لفظ بھی وہی ہوتا ہے۔ یعنی تمنا کرنا، خواہش کرنا، یعنی کس چیز کے بارے میں خواہش کرنا۔ تم تمنا نہ کرو، کس چیز کے بارے میں تمنا نہ کرو؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فضیلت دی ہے کسی پہ ترجیح دی ہے، یعنی کسی کو کسی پہ، اس کو ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ اچھا، یہ جو لفظ آتا ہے فضلہ،
ये भी याद रखें कि जो ही ये लफ़्ज़ आता है तो इसका उर्दू का भी एक शेड शामिल हो जाता है। ये ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बाद कन्फ्यूजन का बात बन जाती है। उर्दू के शेड में जब हम आते हैं, इसको आगे जाके भी मज़ीद देखेंगे, इसको मैं मज़ीद खोलूँगा, लेकिन ज़हन में अभी ये रखें कि यूँ ही ये फ़ज़ीलत का लफ़्ज़ आता है उर्दू ज़ुबान के अंदर, तो इसके अंदर एक एक और चीज़ है, एक और शेड है जो शामिल हो जाता है। वो ये कि इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम के जो अल्फ़ाज़ हैं, वो भी इसके अंदर जो है ना शामिल हो जाते हैं। ये उर्दू के शेड में हैं, लेकिन ये अरबी के शेड में इस तरह की चीज़ नहीं होती। यानी जब हम इज़्ज़त, तकरीम और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो वो बेसिकली फिर किसी और तरफ जो है ना ज़हन मुंतकिल हो जाता है। उस चीज़ को ज़हन से निकाल दें। ये कि अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी, एक को दूसरे पे फ़ज़ीलत दी, ये किस नौइयत की फ़ज़ीलत है? यानी एक फ़र्क रखा है, यानी एक तरह का इम्तियाज़ रखा है। ये फ़र्क और ये इम्तियाज़ जो रखा है, इसको एक दूसरी जगह पे भी खोला है। ये सूरह ज़ुख़्रुफ़ ऊपर मैंने हवाला दिया है कि नहनु क़समना बैनहुम माईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया, कि हमने जो मईशत की चीज़ें होती हैं, वो दुनिया के अंदर जब हमने तक़सीम की हैं लोगों के दरमियान, तो एक फ़र्क रखा है। यानी हमने तक़सीम की है, फ़र्क रखा है, और उस फ़र्क में भी हमने क्या किया, व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बादिन, कि हमने कुछ लोगों से ज़्यादा उनको दे दिया। यानी एक फ़र्क रखा, कुछ लोगों को ज़्यादा दे दिया, और ये दर्जात रखे थे, दराजात का लफ़्ज़ है, लियत्तख़िज़ा बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या, ताकि वो एक-दूसरे से सर्विस ले सकें। किनसे सर्विस ले सकें? यानी ज़ाहिर है कि मईशत की जब तक़सीम की गई, एक को बाज़ लोगों को दूसरे लोगों से ज़्यादा दिया, नवाज़ा गया, दिया गया, और ये अल्लाह ताला की जो है ना ज़ाहिर इनायत थी, और उसका भी ये फ़र्क रखने की वजह बता दी गई ताकि एक-दूसरे से काम ले सकें। यानी माशरे का मामलात चलाने थे, और उन मामलात को चलाने के लिए ज़रूरी था कि ये फ़र्क रखा जाता। ये उसी नौइयत की यहाँ पे चीज़ है। ऊपर तो ज़ाहिर है हमने मईशत के बारे में देखा, लेकिन यहाँ पे कि ये कौन-कौन से पहलू हैं, जिनमें एक को दूसरे पर तरजीह दी गई है। इसको हम ख़िल की सिफ़ात कहते हैं। ख़िल की सिफ़ात क्या होती हैं? ख़िल की सिफ़ात जो है ना, जो इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, तो उसके साथ कुछ चीज़ें वो लेके आ रही होती है। यानी ये कि वो किस इलाके में पैदा होना है, क्या उसने अफ्रीका में पैदा होना है बच्चे ने या बच्ची ने, या उसने यूरोप में पैदा होना है, या उसने एशिया में पैदा होना है। इसके बारे में कोई किसी के यानी इख्तियार में नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक पहलू है। दूसरा ज़ाहिर है कि इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जब आप मुख्तलिफ ज्योग्राफ़िकल एरिया में जो है ना पैदा होते हैं, तो उसके साथ ज़ाहिर कलर भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ जो है ना जुड़ी हुई होती हैं। और इसके साथ और चीज़ें भी जो हम देखते हैं, जिसको सादे मोहतरम ने नीचे इसको रखा है, वो जो रखा है, वो मैं नीचे हाइलाइट कर दिया, मेरा कर्सर है इस वक़्त वहाँ पे। किसी को ज़हनी, किसी को जिस्मानी, किसी को माशी, किसी को माशरती बर्तरी के साथ पैदा किया है। ज़हनी बर्तरी के साथ पैदा किया है, ये भी हम अपने मुआशरे में देखते रहते हैं कि कोई साइंटिस्ट होता है, कोई मज़दूर होता है, कोई डॉक्टर होता है, प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से, यानी जो-जो इंसानी रुझानात होते हैं ज़हनी तौर पे, उसके मुताबिक जो है ना आगे चल के वो खुल जाते हैं। तो ये एक ज़हनी तौर पे फ़र्क रखा है लोगों में, और उसके बाद जिस्मानी तौर पे भी फ़र्क रखा है। बाज़ लोगों को जो है ना एक बड़े अच्छे यानी तमाम अज़ा के साथ पैदा किया है, बाज़ लोगों को जो है ना हैंडीकैप होते हैं, माज़ूर होते हैं, यानी पैदाइशी तौर पे उनको ये जिस्मानी तौर पे भी ये चीज़ें लाहिक होती हैं। किसी को माशी तौर पे जो है ना बरतर रखा और किसी को कम रखा है। यानी ये कि एक गरीब और मज़दूर के घर में पैदा होता है, और एक शख़्स जो है ना अमीर और कबीर घर में पैदा होता है, तो ये माशी जो है ना फ़र्क, ये तफ़ावत ये भी रखा है। और उसके बाद किसी को माशरती बर्तरी के साथ पैदा किया है। माशरती यानी कोई अपनी क्लास में पैदा होता है, कोई जो है ना मज़दूर तबके में पैदा होता है, तो ये इंसानों के दरमियान जो तफ़ावत है, ये उसका यहाँ पे ज़िक्र किया जा रहा है। ये जो फ़र्क है, तफ़ावत है, इम्तियाज़ है, जिसको मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बाज़ कह के जो है ना कि अल्लाह ने फ़ज़ीलत दी है, और ये फ़ज़ीलत जो है, ये ख़िल की सिफ़ात है। जो यानी इंसान पैदा होता है, तो उसके साथ वो लेके आता है। ये उन चीज़ों का यहाँ पे बयान किया जा रहा है। उसके बाद कहा लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मक्तसब्न। और मर्दों के लिए जो उनके लिए हिस्सा है, जो उनका नसीब है, वो वही है जो कुछ उन्होंने हासिल किया, कमाया, और औरतों के लिए उनका वही हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अब ये जो इक्तसाब यहाँ पे लफ़्ज़ आया है, इक्तसबु मर्दों के लिए, और इक्तसबना ये औरतों के लिए लफ़्ज़ आया है, ये उर्दू में भी लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी इसको हम इक्तसाब कहते हैं, इक्तसाबी तौर पे। इक्तसाबी तौर पे क्या होता है? आप मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, और जो मेहनत और मशक्क़त का जो मैदान होता है, उसको हम इक्तसाबी मैदान कहते हैं। यहाँ पे देखें
यानी पहली बात की थी खिल की सिफ़ात, कुछ लोगों को खिल की सिफ़ात के साथ पैदा किया है, वहाँ पे इंसान मजबूर फ़हम यानी मजबूर है वहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दूसरा एरिया है जो कुरान मजीद कहता है, जिसको हम इक्तिसाबी एरिया कहते हैं, और ये वो एरिया होता है जिसमें इंसान जो है ना वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है और वो आगे बढ़ता है। तो गोया कि दोनों चीज़ों को पैरेलल रख के यहाँ पे बता दिया गया है कि जिन चीज़ों में खिलकी सिफ़ात में जिनमें एक दूसरे में फ़र्क रखा है, इम्तियाज़ रखा है, उसके बारे में तो तमन्ना ना करो, लेकिन जो दूसरा एरिया है, जो इक्तिसाबी एरिया है, वहाँ पे आप कॉम्पिटिशन में जो है ना शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे आप तग-ओ-दो कर सकते हैं, वहाँ पे मेहनत कर सकते हैं। ये जो इक्तिसाबी एरिया है, ये कौन-सा एरिया है, इसको भी नीचे उस्ताद मोहतरम ने इसको रखा है। मैं आप लोगों के सामने यानी वो बता देता हूँ, कि वो क्या चीज़ें हैं। ये इक्तिसाबी सिफ़ात यानी नेकी, तकवा, इबादत, रियादत, इल्म व इखलाक का मैदान है। यानी ये वो मैदान है जो अखलाकी सिफ़ात से हट के इक्तिसाबी सिफ़ात वाला मैदान है, और इस मैदान में आप जैसा कि मैंने बताया कि आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं। तो ये वो एरियाज़ हैं जिनको नेकी का एरिया है। नेकी यानी बेशुमार काम है नेकी के जो आप करते हैं, जैसे लोगों की भलाई के काम करते हैं। ज़कात है, सदक़ात है, ये तो माल की चीज़ें हुई। उसके बाद जिस्मानी तौर पे आप लोगों की मदद करते हैं, यानी हर पहलू से आपके पास स्किल होगी, हो सकता है उसके लिए भी लोगों के पास जाते हों और उसको सिखाते हों। तो ये नेकी के पहलू होते हैं, यानी भलाई के पहलू होते हैं, खैर-ख़ाही के पहलू होते हैं। तकवा यानी अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो ताल्लुक है, उसको हम तकवा कहते हैं। तो ये जो इक्तिसाबी सिफ़ात का एरिया है, ये नेकी का एरिया है, तकवा का एरिया है, इबादत का एरिया है। इबादत आप समझते हैं कि क्या चीज़ होती है, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो अमली आपका इज़हार होता है, उसको इबादत कहते हैं। रियाज़त का एरिया है। रियाज़त क्या चीज़ है? रियाज़त जो है, आप मुसलसल एक काम करते जाते हैं और उसमें फिर जो है ना आपकी स्किल बढ़ती चली जाती है। यानी कोई भी शख्स जो एक प्रोफ़ेशन इख्तियार करता है, ख़्वाह वो बिज़नेस करता है, ख़्वाह वो यानी मेडिकल साइंस में जाता है, इंजीनियरिंग साइंस में जाता है, कंप्यूटर साइंस में जाता है, अकाउंटेंसी में जाता है, अगर उसपे कोई भी आप प्रोफ़ेशन इख्तियार करते हैं, तो ये तजर्बे के साथ, वक़्त के साथ, मुसलसल प्रैक्टिस के साथ जो है ना एक चीज़ हासिल करते हैं, उसको रियाज़त कहा जाता है। और उसके बाद इल्म, इल्म क्या होता है? ये आप किताबों से पढ़ के सीखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, उस्ताद के सामने बैठते हैं, तो ये आप इल्म का मैदान होता है। अखलाक क्या होता है? ये आपके अंदर जो आपकी शख्सियत के अच्छे पहलू होते हैं, आप उनको नुमायाँ करते हैं, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात, आपके रवैये आप अच्छे बनते हैं। तो गोया कि ये चंद चीज़ें हैं जो यानी कह के उस्ताद मोहतरम ने ये देखें इक्तिसाबी सिफ़ात के बाद यानी का लफ़्ज़ लिखा है। तो चंद एक मिसालें आपके सामने रख दी हैं। नेकी है, तकवा है, इबादत है, रियाज़त है, इल्म व अखलाक यानी दीन और दुनिया की हर चीज़ को यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो ये वो एरियाज़ हैं जिसको हम इक्तिसाबी यानी एरिया कहते हैं। इस एरिया में आप मेहनत कर सकते हैं, मशक्कत कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कौन-कौन सी चीज़ें इनकी इनपुट होती हैं, जिनको आप इस्तेमाल करते हुए जो है ना आगे बढ़ते हैं, और इस जद्दोजहद में ज़ाहिर है कि दुनिया में भी कमाते हैं और आखिरत में भी ये आपको अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इसका सिला देती है। और ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा जाता कि एक शख्स जो है वो बानो है या बांदी है। बानो मतलब आज़ाद औरत को कहा जाता है, बांदी आप जानते ही हैं गुलाम औरत को कहा जाता है। आज़ाद मर्द हो या गुलाम मर्द हो, वो शरीफ हो या बदमाश हो, वज़ी हो वज़ी जानते हैं कि जो शख्स जो है ना वज़ादार हो, यानी ये भी उसके लिए भी इस्तेमाल हो जाता है और जिस्मानी तौर पे खूबसूरत शख्स के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। खूबसूरत शक्ल हो, बदसूरत हो, बीना हो, नाबीना हो, सबके लिए ये मैदान खुला हुआ है। यानी इस मैदान में इक्तिसाबी सिफ़ात वाला जो मैदान है, इसमें हर एक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने रास्ते खोले हैं, और इसी मैदान में इंसान को यानी कोशिश करनी चाहिए। यही डिज़ायरेबल एरिया है। जबकि जो दूसरा एरिया है खिलकी सिफ़ात का, उसमें इंसान को बिल्कुल जो है ना ये इस तरह की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो असूली तौर पे हमारे सामने रखी है। और उसके बाद कहा है वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही, और यही वो एरिया है, इक्तिसाबी मैदान का जो एरिया है, इसी ही में अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना चाहिए, और फ़ज़ल तलाश करना चाहिए, अल्लाह से भी दुआ माँगनी चाहिए। अल्लाह से भी जो है ना अपनी जो भी आप तग-ओ-दो करते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें अगर कोई आप चाहते हैं बढ़ोतरी हो, और ज़ाहिर है हर एक शख्स की जो है ना ख्वाहिश होती है कि ये बढ़े, आप अपने तौर पे भी एफ़र्ट कर रहे होते हैं और अल्लाह से भी इस चीज़ को माँग रहे होते हैं। मिन फ़ज़लिही यानी उस वो फ़ज़ल, अल्लाह की वो अनायत, वो इसी एरिया में माँगनी चाहिए। ये दूसरी जो एरिया होती है वो आपको मालूम है, वो तो बदल नहीं सकते, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मना कर दिया कि वो डिज़ायरेबल एरिया है ही नहीं, जिसमें आपने जो है ना अल्लाह से माँगना
نہ ہے. اگر ایک شخص جو ہے نا افریقہ میں پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ کیا کہے گا کہ مجھے یورپ میں پیدا کر دیا جائے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں یعنی جس کو یعنی ذہن میں رکھ کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو سمجھنی چاہیے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یعنی آپ کے ساتھ جو بھی حالات ہیں، آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، اور ان حالات اور معاملات کے ساتھ اقتصادی میدان میں بھی جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور آپ کے پاس جو آپ کی خلقی صفات ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر اللہ کے علم میں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انسان کی تغذو کے لیے دنیا کے اندر بھی ایک قانون چلا دیا ہے کہ جو بھی ایفرٹ کرتا ہے اس کی بنیاد پہ اس کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. یہ ایک دنیاوی قانون ہے. اور آخرت کے قانون کے حوالے سے بھی یہ کہ انسان کا خلوص ہوتا ہے، انسان کی نیت ہوتی ہے، انسان کا احساس ہوتا ہے جب وہ نیکی کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے کہ قیامت والے دن بھی عدل کے ساتھ معاملہ کرے گی اور اس کو سب کچھ نوازے گی. یہ اصولی بات تھی. یعنی اب یہ جو اصولی بات ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد پہ اب اس اصولی بات کو اپلائی کرنا ہے. یعنی ابھی تک اس چیز کے بارے میں کوئی سوال ہو، بات مکمل ہو گئی ہے. یعنی یہ اصولی بات ہے، اس کو اب آگے دو چیزوں پہ اپلائی کرنا ہے قرآن مجید میں، اور وہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر یہ چیز آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ ایک اقتصابی میدان ہوتا ہے اور ایک خلقی صفات کا میدان ہوتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی ڈومینز ہیں. خلقی صفات کے ڈومین میں انسان جب وہ قدم رکھتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسانی شخصیت توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی ہے. اور وہ اگر اس میدان میں کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی خلقی صفات کے میدان میں، تو یہ وہ ایریا ہوتا ہے جس میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ملتا. جبکہ دوسری طرف جو انسان کے پاس اقتصابی میدان ہوتا ہے وہ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، اور پازیٹیو چیزوں پہ اپنی ساری ایفرٹ تقدو لگاتا ہے، کوئی منفی جذبات اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا. تو انسان کو ظاہر دنیا میں بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ بھی چیزیں ملتی ہیں. یہ بات ہے جس کو آپ پلے باندھ رہے ہیں. تو آگے دو چیزوں پہ اطلاقی مسائل ہیں اپلیکیشن کے، وہ ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی سوال ہو آن لائن یا یہاں پہ دوست جی؟ خلقی اور اقتصادی جو وہ آن آپ نے کیا وہ آن؟ جی جی نہیں کوئی مسئلہ میوٹ میوٹنگ. ہاں مائک جی جی. کوئی مسئلہ کریں. ہاں یہ جو ڈفرنس ہے یہ قرآن نے خود یہاں پر اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی. یہ ڈیٹیلز ہم خود سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ یہ خلقی اور اقتصابی کیپیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. خود اس میں کوئی ایسے الفاظ اس طرح کے استعمال نہیں ہوئے ہوئے. جی میں آپ کا سوال جو ہے سمجھاؤں. اس میں ایک چیز تو خود کلو دے دیا. وہ کلو کیا ہے؟ اقتصابی. یہ واضح ہو گیا. اور اس کے مخالف میں فضیلت کا یعنی بیان دے دیا کہ اس کے تمنا نہ کرو. تو یہ ہم اس سے خود جو ہے نا ڈیوٹیز کر لیتے ہیں کہ یہ خلقی بات ہے. ایک چیز ہوتی ہے یہ کہ قرآن مجید کے اندر یہ بہت عام ہے. بعض وقت ہمارے لیے وہ بھی کنفیوژن کا پیدا یعنی ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بھی تصور جو ہوتا ہے اس کو ایک نام دے دیتے ہیں. آپ کی ایک ذات ہے، آپ کی ایک شخصیت ہے جو فزیکلی ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا ایک اندرونی شخصیت ہے اور ایک ظاہری شخصیت ہے. ظاہری آپ کا جسم ہے، اندرونی شخصیت آپ کا یعنی جو پیچھے بیک پہ کھڑی ہے. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان بن جاتا ہے. اس انسان کو بھی ہم نام دیتے ہیں. یعنی آپ کو ایک نام دے دیا، فراز صاحب جو نام دے دیا گیا. جب ہم نام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے اب ہم اٹیچ کر دیتے ہیں کہ یہ شخصیت ہے. یہ واضح ہو گئی. اصل چیز نام نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ شخصیت ہے. ہم انسان اپنی سہولت کے لیے اس کے ایک نام دے دیتے ہیں. تو جس طرح ہمارے ارد گرد جو ہے ڈاٹا پڑا ہوا ہے کائنات کے اندر، ہم اس کو بھی ایک نام دیتے ہیں. زمین کو ہم زمین کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ زمین اس چیز کا نام ہے. آسمان کو ہم آسمان کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس چیز کا نام ہے. قرآن مجید کے اندر بعض اوقات چیزوں کے نام بتا دیے جاتے ہیں، یعنی اصطلاحات جس کو ہم ٹرمنالوجیز کہتے ہیں، بعض اوقات نہیں بتائے جاتے. وہ را ڈاٹا ہوتا ہے. را ڈاٹا ہے یہاں پڑا ہوا ابھی اس وقت ہمارے سامنے، اس کو ہم نے ایک نام دے دیا، خلقی صفات اور اقتصابی صفات. یہ پہلو ہے. یعنی وہ جو چیز اس کے اندر فرض کیا گیا پر اس کو نام نہیں دینا چاہتے، تو بات تو پھر بھی وہی ہے. جب ہم نے نام دے دیا تو پھر ہم نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا تو چیزیں واضح ہو گئیں. اب اس کے بعد جب ہم یوں ہی اس کے اطلاقی ایریا میں جاتے ہیں
تو وہاں پہ پتہ چل جاتا کہ اچھا جو پیچھے اصولی بات کہی تھی وہ کیا چیز تھی. آگے جو اطلاقی مسائل آنے والے ہیں وہ خلقی صفات کے میدان ہیں. وہ کیا میدان ہے؟ خلقی صفات کے میدان ہیں. اور یہاں پہ اقتصابی جو میدان ہے وہ زیادہ کھول دیا ہے، کیونکہ خلقی صفات ہمیں زیادہ نہیں کھلی، یعنی خلقی صفات زیادہ نہیں کھلی، اقتصابی جو صفات ہیں وہ زیادہ کھول دی ہیں، یعنی قرآن مجید نے اس کا نام دے دیا ہے. تو یہ جو را ہوتا ہے نا ایک چیز کو پیش کرنا، اور اس کے بعد میں جو اس کی مثال آئے اور اس مثال کو جب ہم اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ چیز کو سمجھ لیتے ہیں. یہ جب نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے دیے ہوئے نام ہوتے ہیں، یعنی اصل چیز یہی ہے. یا عمومی طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت کا لفظ بعض اوقات یہ بھی بحث کا باعث بن جاتا ہے ہمارے نقطہ نظر کے لحاظ سے کہ اتمام حجت کی تو اس طرح یعنی قرآن مجید کے اندر وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی کوئی اصطلاح نہیں ہے. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک را فارم میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے، اس کو آپ اتمام حجت کہہ لیں یا ایکس وائی زیڈ کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اس کا کنٹینٹ سمجھ گئے ہیں اور کنٹینٹ کو سمجھ جانے کے بعد اس کو آپ اے بی سی کہہ لیں، ایکس وائی زیڈ کہہ لیں، اس کو اتمام حجت کہہ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میرا دیا ہوا نام ہے. انسان نام دیتے ہیں ایک چیز کو، لیکن اصل چیز جو ہے جو پیچھے را میٹیریل پڑا ہوا اس پہ فوکس کرنا ہے. اور جو را میٹیریل پڑا ہے وہ بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور جب بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تو میں نے بتایا کہ اس میں یعنی یہ کوئی عزت و شرف والی چیز نہیں ہوتی کہ یہ کہیں کہ اب اس کی بنیاد پہ کسی کو زیادہ عزت ملے گی یا اس کی بنیاد پہ کم ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم ہے، یہ اس کا بیان ہے یہاں پہ جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ اگر چیز سمجھ گئے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. یوں ہی ہم یعنی یہی اقتصابی میدان میں اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ یہاں پر ترجمہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہوا یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اسی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس چیز کو اس کے معنی کو بریکٹ میں کیوں رکھا ہوا؟ اچھا یہ تو بریکٹ میں یہ تو نہیں رکھا، وہ ہے اللہ سے سوری ہے کہاں گیا، سوری میں آگے چلا گیا. اچھا اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو، یہ ترجمہ ہے اصل. اس کے فضل کا حصہ مانگو، اس کے فضل کا حصہ مانگو. من فضل ہی یہ لفظی ترجمہ کیا استاد نے، اس کے فضل کا حصہ مانگو. ہاں تو اگلے پیج پہ ہی ہے نا. اچھا یہ اگلے پیج پہ ہے نا جو اس کا ترجمہ ہے. اچھا وہ جو بریکٹ میں رکھا ہے وہ بیسیکلی اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو پہلے بات کی تھی کہ تمنا نہ کرو، وہ اس کا کیونکہ آگے قرآن مجید نے اس کو حذف رکھا ہے. یہ جو یہاں پر رکھا ہے عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے اور مردوں کے لیے وہی حصہ ہے، جی جی یہ تو کافی اللہ تعالیٰ کوئی فتویٰ قسم کی چیز دے رہا ہے کہ بس یہی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا دنیا میں. نہیں ابھی تو آگے چلے نہیں. یہی اطلاقی مسئلہ آتا تو پھر ہم اس کو زیر بحث لاتے ہیں نا. یہاں تو اطلاق آپ نے بول دیا نا، اس کی ایکسپلین کیا آپ نے شاید. تو اس میں عورت اور مرد کا نام تو نہیں لیا میں نے. نہیں آپ نے یہ کہا کہ اقتصادی میدان میں ہم جو محنت کریں گے اس کا صلہ پائیں گے. جی صلہ تو نہیں پاتے لوگ. تو وہ اس کے لیے ان اللہ کان بکل شیء علیم کہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بھی جو ارینجمنٹ ہے اسی کے مطابق ہوگا. لیکن ملتا ہے کچھ نہ کچھ وہاں پہ، ایسا نہیں ہوتا. یعنی جو آپ ان پٹ آپ کی ہوتی ہے، میں اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے اس بات کو. ان پٹ کیا ہوتی ہے کہ یعنی آپ کے پاس معاشی طور پہ یا جسمانی طور پہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے اس ان پٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس میں آگے بڑھتے ہوئے جو ہے نا ترقی یعنی دنیا میں بھی کرنی ہے اور آخرت میں بھی کرنی ہے. دنیا میں جو ہے نا یہ بھی میں نے کہا ہے کہ جو قانون لاگو ہوتا ہے کہ جو محنت کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو نتیجہ مل جاتا ہے. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آخرت میں جو ہے نا بالکل عدل کی بنیاد پہ ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اونچ نیچ ہو جائے، وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اس کے لیے کوئی اور ایکسپلینیشن ہے قرآن شریف کے اندر؟ کہ دنیا کے جو ہم ایکسپلینیشن دے رہے ہیں دنیا کے اندر آپ کچھ نہ کچھ ملے گا اور آخرت میں پورا کا پورا. وہ تو ہے. ہاں تو دنیا کے اندر جو ہے نا ابھی میں نے جو ہے نا شروع میں پڑھی ہے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے سورہ زخرف کی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، کہ یہ آپ معیشت میں بھی آپ آگے آئیں گے تو اس میں بھی جو ہے نا ایک فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں. وہ فرق ہمیشہ رہے گا، لیکن کہ آپ کی مثبت صلاحیتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ اقتصابی میدان کو بڑھنی چاہیے، نہ کہ جو ہے نا وہ اس میدان کو بڑھنی چاہیے جس کو ہم خلقی صفات کہہ رہے ہیں. یعنی اس چیز کو منع کیا گیا ہے، اس کی تمنا اس کی نہ کرو. جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار معاشرے کے اندر مساوات پیدا ہو جائے، جی تو کیا ہم اس آیت کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں. یہ اگلے دن بھی جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہی بات ہو رہی تھی. اس میں دو پہلو ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے آئیڈیل، ایک ٹارگٹ رکھ کے بات کرنا. ٹارگٹ جس کو ہم کیمرزم یا سوشلزم کہتے ہیں،
وہ چیز تو نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سکیم کے خلاف لڑنا ہے. وہ اوپر آ گیا سورہ زخرف والی بات، وہ اللہ کی سکیم کے ساتھ لڑنا ہے. اب آگے کہ جو انسانوں کے درمیان انسانوں نے جو ہے نا کچھ کرنا ہے، یہ ویلفیئر کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انفرادی طور پہ بھی لوگوں کو ابھارا ہے اور حکومت کو بھی کہا ہے کہ یہ 7-8 جو ہے نا یہ ہیڈنگ، اس پہ لوگوں کی جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کو دو، ان کا حصہ ان کو دو. تو یہ ایک طرح کی کنپنسیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے معاشرے کے اندر، ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے معاشرے کے اندر. یہ ابھارا ہے قرآن مجید نے. یعنی اس فرق کو، جو فرق پیدا رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اس کو انسانوں کو خود کیا دیا ہے کہ یہ تمہارے ٹیسٹ کا میدان ہے. اب تم نے اس میں کسی حد تک اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ ہم اسے قرآن شریف کہنا کیا چاہتا ہے؟ ابھی آگے 2 باتیں آنی ہیں نا اطلاع کی، اس کے لیے پہلے اصولی بات دی ہے. ہم اصول کو ہی سمجھنے بیٹھ جائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پرابلم بن جائیں گے. تو کیونکہ ہمیشہ جو آگے مثالیں آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں گے، چیزیں سمجھ آئیں گے. آگے بڑھتے ہیں. تو آگے جو بات ہے، سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اب جو پچھلی بات کہی تھی اب اس کا اپلیکیشن کرنی ہے، ہم اس کو اپلائی کرنا ہے. اپلائی کریں گے. اپلائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے جو کچھ والدین نے چھوڑا ہے اور جو کچھ قریبی اعزاء اقربا نے چھوڑا ہے، اس میں سے ہم نے کیا کیا ہے، وارث ٹھہرا دیے. نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو ترجمے میں بریکٹ میں رکھا ہے استاد محترم، یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں. یہی ترجیحات، یعنی یہ وراثت کا قانون دیا ہے کہ جس طریقے سے میں نے وہاں فرق رکھا ہے خلقی صفات میں، اسی طریقے سے میں نے یہاں وراثت کا قانون دیتے ہوئے فرق رکھا ہے. یعنی خلقی صفات میں فرق رکھا ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے. یعنی جو اصول میں نے جنرلائز کر دیا ہے، اسی اصول کو جب میں نے تمہیں شریعت دی ہے وراثت کی، تو اس میں بھی فرق رکھا ہے. یعنی وہاں پہ تو ہمیں یہ بتا دی، وہاں یہ بتا دیا تھا. میں بتاتا ہوں اسی کی تفصیل. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ دیکھیں، میں جو بات میں نے کہا نا کہ میری بات مکمل ہونے دیا کریں. ابھی اس بات پہ میں نے تفسیر پہ نہیں گیا، ابھی تفسیر کرنی ہے. یوں ہی تفسیر کر دوں تو پھر مواقع ہیں، پھر آپ جتنی زیادہ ڈسکشن کریں. اچھا، اس میں نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ کہ دیکھیں، یہ جو آیا آپ کے سامنے آئی ہے والاقربون والوالدانی ترک الوالدانی والاقربون، یہ ایک پھر جو ہے نا ایک فاؤنڈیشن اسٹیٹمنٹ ہے. اس کی جزیات ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ واضح ہے. یہ اپنی نوعیت میں یہ اس طرح کی چیز ہے جس طرح ہم آیا نمبر 7 میں پیچھے پڑھ آئے ہیں. آیا نمبر 7 میں ہم پیچھے کیا پڑھ آئے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ آپ دیکھیں گے نمبر 33 جی، جب پیچھے آیا نمبر 7 میں پڑھا ہے تو وہاں پہ لکھا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور ایسے ہی جو ہے نا مردوں کے لیے بات ہوئی تھی. یہ یعنی وہی بات ہے. یہ میں نے کہا تھا فاؤنڈیشن اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد وراثت کا قانون آتا ہے اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے جو ہے نا وہاں پہ کھولا ہے. اور اب ہم دوبارہ یہی آیا نمبر 33 میں آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے یہ کہا گیا کہ جو کچھ والدین چھوڑیں اور اقربون چھوڑیں. جب چھوڑتے ہیں تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ اولاد میں بھی فرق رکھا ہے، بیٹی اور بیٹے میں فرق رکھا ہے. آگے بڑھے تو ہمیں معلوم ہوا کہ والدین میں جو ہے نا اگر اولاد ہے تو پھر تو فرق نہیں ہے، پھر تو 1/6 ہی ہے، کوئی فرق نہیں رکھا مرد اور عورت میں. لیکن یوں ہی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر فرق آ جاتا ہے، 1/3 اور 2/3 کا فرق آ جاتا ہے. اس کے بعد کہا کہ اگر اولاد نہیں ہے اور صرف بہن بھائی ہیں تو وہاں پہ پھر وہی اولاد والا فرق آ جاتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان بھی جو ہے نا جب وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں فرق نظر آتا ہے. اب یہ جو فرق کیوں رکھا گیا ہے، اب اس کی توجیہ بیان کی جائے گی. اب وہ جو توجیہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہاں پہ وہاں نہیں بیان کی قرآن مجید نے، وہ یہاں آ کے بیان کی ہے. وہ جو میں نے فرق رکھا ہے نا، یہ بالکل خلقی صفات والا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن مجید جو ہے نا، اصل قرآن مجید کی حکمت کو سمجھتے ہوئے جو ہے نا بعض اوقات بندہ جو ہے نا سوچتا اشش کر اٹھتا ہے کہ ایسے دلائل دیے ہیں کہ انسان اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے پاس کوئی عقلی طور پہ کوئی ایسی چیز رہ نہیں جاتی. یعنی یہ کہ میں نے تمہیں خلقی صفات سے نوازا، یہ تو ہماری مشاہدے کی چیزیں ہیں. جب میں نے اپنی شریعت دی تو میں اس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں میں نے تقسیم کی ہیں. جس طرح خلقی صفات پہ چیزیں تقسیم کی ہیں، ویسے ہی شریعت میں بھی میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، ویسے ہی رکھی ہیں. اور جب رکھی ہیں تو پھر جو ہے نا اس کے بعد کہا کہ یہ تمہیں حصہ ہے اور یہ تمہیں مل جائے گا.
جو وراثت کی صورت میں رکھا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فأتوہم نصیبہم، اور جو وصیت کا پہلو ہے اس کو بھی پھر لے لیا۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ڈیفائن کر دیا کہ اولاد کے یہ حصے ہیں، بہن بھائیوں کے یہ حصے ہیں، والدین کے یہ حصے ہیں، میاں بیوی کے یہ حصے ہیں، اس کے ساتھ ایک وصیت بھی رکھی ہے۔ اس وصیت کے لیے کہا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے عقد کیا ہے یعنی عہد معاہدہ کیا ہے، جو کچھ تم نے عہد معاہدے کیے ہیں وہ ظاہر ہے وصیت کی صورت میں ہی ہوتے ہیں، اور جو کچھ وصیت کی صورت میں عہد معاہدے کیے ہیں وہ حصے ان کو چکا دو۔ کن کو چکا دو؟ نصیبہم، یعنی جن کے لیے آپ نے یہ عہد معاہدے کیے ہیں۔ یہاں لفظ نصیبہم کا لفظ آیا ہے تو یہ گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے نا منشا ہے کہ جس طرح وہ حصے ہیں، جس طرح اولاد کے حصے ہیں، بہن بھائیوں کے حصے ہیں، میاں بیوی کے حصے ہیں، والدین کے حصے ہیں، طے کر دیے ہیں، اسی طرح میری ہی اجازت سے تم ایک حصہ کر کے علیحدہ کر دیتے ہو جس کو تم وصیت کہتے ہو، اور یہ وصیت بھی ان کے مالکان تک پہنچا دو، کیونکہ تم نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ ہم نے ان کو دینا ہے، ان کو پہنچا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ نگران ہے، ہر چیز پہ نگران ہے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر چیز پہ نگران ہے۔ یہ میں نے پھر اب اس کے بعد ریلیٹ کیا ہے آیت نمبر 7 کے اوپر، میں نے اوپر حوالے لکھے ہیں نصیبا مفروضہ، یعنی اپنی جو وراثت کا قانون ہے شریعت کے حوالے سے، جو بھی جب بھی شریعت کا موضوع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ یعنی کچھ اور تبصرے بھی کر رہی ہوتی ہے، کبھی اپنی صفات کا حوالہ دیتی ہے، کبھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور چیزوں کا حوالہ دے رہی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر زور دیا ہے شریعت کے ایک پہلو ہے وہ وراثت کا پہلو ہے، اس پہ بہت زور دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ آیت نمبر 7 میں کہا تھا کہ یہ وہ حصہ ہے جو میری طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جب ہم 11 میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ میری وصیت ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میں جو ہے نا یہاں پہ کچھ کروں گا۔ اس کے بعد جو ہی یہ آیت نمبر 11 ختم ہوتی ہے تو پھر کہا ہے فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے نا فریضہ لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 کے اندر کہا ہے وصیۃ من اللہ، یہ میری طرف سے وصیت ہے جو تمہیں کہی جا رہی۔ آیت نمبر 13 میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے حدود ڈیفائن کی ہیں۔ تو یہ گویا کہ جو پیچھے حوالے ہیں میں نے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھا ہے کہ اس کو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یعنی یہاں پہ تم ڈنڈی نہیں مار سکتے، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تم ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ تم نے جو وصیت والوں کا حق ہے، جن کے ساتھ وصیت طے ہوئی ہے کہ میں وصیت دوں گا، ان کا حصہ ان تک پہنچاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں جیسے اولاد ہے، جیسے جو ہے نا میاں بیوی ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا حصہ ان تک پہنچاؤ۔ یہاں پہ لفظ ہے نصیبہ ہوں، یہ بڑی یعنی وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس کی جو پیچھے ہم نے ایک اصولی بات پڑھی تھی اس کی اپلیکیشن کا ایک پہلو ہے، یعنی یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ یعنی اس کی مثال جب سامنے آ گئی تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ اقتصابی میدان ہے یا خلقی میدان ہے۔ یہ خلقی میدان ہے، خلقی میدان ہے کہ جس طرح میں نے وہاں پہ تقسیم رکھی ہے خلقی میدان میں، ویسے ہی تقسیم میں نے شریعت میں بھی رکھی ہے۔ تو یعنی اس چیز کو اب آپ یوں سمجھیں کہ شریعت کو یہاں پہ اقتصابی میدان میں نہیں رکھا، یعنی اب ہماری ڈسکشن اگر ہو تو شریعت کا یہ والا پہلو خاص طور پہ یہ اقتصابی میدان کا ہے ہی نہیں، اب بحث ختم ہو گئی ساری۔ یعنی قرآن جب اپنی بات کو سمجھاتا ہے اس کو پلے پکڑنا چاہیے۔ ہم جب اپنی دلیل دیتے ہیں، میں اپنی طرف سے دلیل دیتا ہوں، میں کیا دلیل دیتا ہوں؟ تفسیریں بڑی پڑی ہیں، اس لیے کہ مرد جو ہے نا بیچارہ کماتا ہے اور عورت نہیں کماتی، یہ دلیل قرآن نے نہیں دی۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ یعنی ہمارے فکر فراہی میں یعنی سارا زور اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے بس اس کے سامنے سرنڈر کرو۔ انسان جو انسان دلیل دیتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، ہم اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہاں جو عورت اور مرد کی بحث سے الگ ہو کر جی جی وہاں جو حصے بیان کیے کہ اصول میں جی جی کسی کنڈیشن کے بغیر جی جی اور وہاں پہ بتا دیا گیا کہ وہاں بتا دیا گیا کہ جو میں حصے دے رہا ہوں وہ ہے ایہم اقرب لکم نفع کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ اب ہمیں جو منفعت کی بنیاد پہ ہے وہاں ہمیں فرق نظر آ گیا، فرق آ گیا۔ اب اس فرق کو بھی قرآن مجید نے جو ہے نا یہاں آ کے بتایا کہ میں نے وہ فرق کیوں رکھا ہے۔ وہ میں نے اس کو کہا کہ میں نے خلقی صفات میں رکھ دیا کہ جس طرح میں نے وہاں پہ تقسیم کیا خلقی صفات میں، ویسے ہی شریعت میں دیتے ہوئے اس پہلو کو میں نے خلقی جو صفات کا کیٹیگری کے جو ایریا ہے میں نے اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیا ہے۔ یہ اقتصابی میدان ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ویسے مجھے ایک پوائنٹ اب سمجھ میں آیا جی کہ وہاں جو اس نے تقسیم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بچوں کا الگ کوئی ڈفرینٹ قسم کا حصہ ہے، جی جی ماں باپ کا کوئی ڈفرینٹ قسم کا حصہ ہے، جی جی اور میاں بیوی کا ڈفرینٹ قسم کا حصہ ہے۔ جی جی تو آپس میں کمپیریزن کے بغیر بھی
ایبسولوٹلی سب کے درمیان حصوں کا فرق ہے. یہ صحیح ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5 حصے بیٹوں کو، 5 حصے ماں باپ کو اور 5 حصے بیوی کو ملنے چاہیے، ایسا نہیں ہے. سب الگ الگ ہی رکھا ایسے ہی ہے. اور اس میں جینڈر ڈفرینس پہ آ ہی نہیں رہا، بلکہ رشتوں کو بھی فرق میں رکھا ہوا. رشتوں میں فرق رکھا ہے، ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اب جب آپ نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ خلقی صفات کا میدان ہے، اب ہم نے اس کے سامنے سرنڈر ہی کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. میری بات سمجھ گیا نا؟ ہم جب ایک شخص جو ہے معذور پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سرنڈر ہی کرتا ہے اپنی سچویشن کے سامنے. ایک افریقہ میں پیدا ہوتا ہے، ایک یورپ میں پیدا ہوتا ہے، دونوں اپنے اپنے جو حالات کے مطابق سرنڈر کرتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں جو خلقی صفات کی ہیں وہاں پہ یہ ڈیزائربل ہے ہی نہیں کہ وہاں انسان تگ و دو کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غصہ پیدا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ یہ چودھری صاحب کا بیٹا ہے اور یہ خان صاحب کا بیٹا ہے اور میں ایک عام آدمی کا بیٹا ہوں، یہ غصہ بھی انسان کو، پھر یہ فرسٹریشن بھی نہیں آنی چاہیے. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، جس طرح پہلے جو ہے نا ہم چیزوں میں مکس کر دیتے ہیں، یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. یعنی یہ کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بگاڑ لیں چودھری صاحب کے خلاف، یہ اسی سے منع کیا گیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بھی عدل سے کام چلنا چاہیے. وہاں پہ اونچ نیچ جو ہے جو انسانوں نے خود ساختہ پیدا کی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ بحیثیت مجموعی سوسائٹی کا ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہو وہ سب کو دے، خواہ وہ غریب ہے یا امیر. ٹھیک ہے، جو یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہاسپٹلس کی، تو وہ سب کو جو ہے نا ایکولی تقسیم کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اونچ نیچ کچھ انسانوں نے پاٹنی ہوتی ہے، اور ایک چیز جو آلریڈی ہوتی ہے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کوئی نہیں. اور جو دوسرا پہلو ہے ویلفیئر کا اور دوسروں کے لیے اپنی جو ہے نا سروسز دے دینے کا، یہ تو ڈیزائربل ایریا ہے. یہ اگر اس میدان میں کہتا ہے کہ تم نہ کرو تو کوئی بیوقوف کہہ رہا ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی عالم دین بھی ایسی نہیں بات کرتا. بات سمجھ گئے؟ یہ وہ چیز. یہ اب تک تو میں پھر منفت کے اعتبار سے یہ سمجھتا آیا تھا کہ وراثت کا تقسیم جو ہوئی ہے منفت کے اعتبار سے، اور اس میں ایکسپلینیشن بھی ہے کہ کیوں منفت، کیسے وہ ڈفرینس ہے. یہ خلقی اعتبار سے کیا ایسا ڈفرینس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دیکھیں وہاں پہ جو فرق رکھا ہے اس کو منفت کے ساتھ جوڑا ہے جا کے. جی وہ ایک چیز سمجھ گئے. اب وہ اس منفت کے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے؟ انسان جو مر رہا ہے نا، وہ منفت کا پہلو ہے. یہ عقلی دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے مطمئن نہ ہو عقلی طور پہ. تو اس کو پھر آگے چل کے خدا نے خود بتا دیا ہے کہ جب میں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے تو اس کو اقتصابی میدان میں نہیں رکھا، میں نے اس کو خلقی صفات والے میدان میں رکھا ہے. اور جب میں نے اس کو وہاں رکھا ہے تو جو کچھ میں نے دے دیا ہے اب آپ نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا. یہ میں حکیم ہوں. بالکل سمجھ آ گیا. اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ خلقی ڈفرینس کیا ہے کہ جس کی وجہ سے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا، لیکن کوئی گاندھی صاحب کی کوئی ایکسپلینیشن یا ویسے کہ یہ خلقی ایسا کیا ڈفرینس ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وراثت کی تقسیم ڈفرینس؟ جی اوپر جو بات ہوئی ہے نا، اصولی بات ہوئی ہے کہ جیسے کہ میں نے عمومی طور پہ میرا عمومی قانون ہے کہ کچھ ہوتی ہیں خلقی صفات اور کچھ ہوتی ہیں اقتصابی صفات. اور جب میں نے شریعت دی ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو میں نے خلقی صفات کے زیر تحت رکھا ہے. یہ ترجیح جو ہے بس یہی چیز ہے. جب یہ چیز ہے تو جیسا انڈرسٹینڈیبل ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی مزید جو ہے نا وہ اور چیز بھی نہیں. ہمارے گاندھی صاحب نے جو ہے نا وہ اس میں چیز ڈالی ہو، یعنی جو کچھ چیز یہاں ہے وہی چیز کیونکہ جو سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جب چلیں گے مطلب مرد اور عورت کے لحاظ سے تو فرق آ گیا، لیکن جو انسان مر رہا ہے اس کے اعتبار سے ان کو کم ملے کسی کو زیادہ ملے، وہ وہاں بتا دیا. وہ خلقی کیا ڈفرینس ہے؟ وہ وہاں نہیں، وہ وہاں پہ بتا دیا ہے. اب جو دوسری مثال آ رہی ہے اس میں مزید نکھر کر سمجھ آ جاتی ہے. ابھی ایک اور مثال آ رہی ہے، یعنی ابھی جو ہے نا ایک وراثت کیا بحث ہو رہی ہے. میں خلقی اعتبار سے یہ فرق سمجھ گیا ہوں کہ خلقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، یہ میں سمجھ گیا ہوں. میں وراثت کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. مطلب آگے جائیں گے آپ خلقی اعتبار کی دوسری اپلیکیشن بتا دیں گے، وہ میں وہاں پہ بھی سمجھ جاؤں گا. وہ کیسے ڈفرینس آتا ہے، کیا وہ ڈفرینس ہے خلقی اعتبار سے کہ مرد کو بیٹے کو زیادہ مل رہا ہے اور بیٹی کو کم مل رہا ہے؟ یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ یورپ میں پیدا ہوتا ہے، ایک افریقہ میں پیدا ہوتا ہے، کلر کا فرق آ جاتا ہے. آ گیا؟ یہ آپ نے مشاہدہ کر لیا، آپ نے مشاہدہ کر لیا اور آپ اس کو کہہ دیا کہ یہ خلقی فرق ہے. آپ اسی طرح کا ایک مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ وراثت کے اندر بھی یہ چیز ہے، یعنی ایک وہ چیز جس کو کنکریٹ آپ کے سامنے نظر آئے وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں.
میں یہ سمجھ نہیں سکا آپ کی اپلیکیشن نہیں، سوال میں سوال بالکل دیکھیں اس بات میں کچھ چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. ایک شخص جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے اور وہ پیدا اس سینس میں ہوا ہے کہ اس کے اعضاء میں یعنی ٹھیک نہیں. یہ میں سمجھ گیا. اور ایک شخص جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک. میں وراثت کے صاحب کا سوال سمجھ بھی نہیں. میں وراثت کے اعتبار سے سمجھ رہا ہوں. جی ایک انسان ہے, اس کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے یا دو بیٹیاں ہیں. بیٹے کو زیادہ مل رہا ہے, بیٹیوں کو کم مل رہا ہے. صحیح. یہ خلقی ڈفرنس ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے بیٹے کو زیادہ مل رہا ہے؟ میں وراثت کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی, جو میں بات کہی تھی وہ بات یہ کہی تھی کہ جو اصول میں نے وہاں رکھا ہے, کہاں رکھا ہے, جو اوپر بات کہی تھی, اصول وہاں رکھا ہے خلقی اور اقتصادی میدان میں. وہی اصول جب میں نے یہاں پہ وراثت تقسیم کی تو اس کو سامنے رکھا ہے. وہاں آپ نے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو اصولی بات ہے, وہاں ایک امیر گھر میں ایک شخص پیدا ہو جاتا ہے, ایک شخص غریب گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. آپ دونوں کا فرق کیسے سمجھتے ہیں؟ اس میں اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہاں پہ جب میں نے شریعت دی ہے تو یہاں پہ جو فرق رکھا ہے وہ اسی نوعیت کا رکھا ہے کہ یہ فرق جو تمہیں نظر آتا ہے اوپر وراثت میں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو میں کیٹیگرائز کر کے خلقی ایریا میں لے گیا. اچھا, پھر اس کا یہ مطلب ہے شکور صاحب کہ یہ جو اسی نوعیت کی چیز ہے. یہ جو مجھے بہن سے ڈبل حصہ ملا, مجھے پھر اس پر کوئی اترانا نہیں چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے پیدا کیا تھا تو مجھے اتنا ملا, اس کو یورپ میں پیدا کیا تو اس کو اتنا ملا, مجھے افریقہ میں پیدا کیا تو مجھے اتنا ملا. ایسا ہی ہے. تو میں بھائی بنا تو مجھے اتنا ملا, وہ بہن بنی تو اس کو اتنا ملا. ایسا ہی ہے. تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے, میرا کوئی کمال ہے. ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہی تقسیم کر دی. مجھے ڈائیورسٹی بنانی تھی وہ دنیا میں بھی بنائی اور یہاں پر بھی تقسیم کرتے ہوئے شریعت کی جب اصول دیا تو اس کو بھی سامنے رکھا. اور آپ اس میں مجبوری محض ہو. کوئی شک نہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو اب ایک دوسری مثال سامنے آ رہی ہے, اور وہ دوسری مثال جو ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہے. اور وہ ایریا ہے جس کے اوپر عمومی طور پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہے نا ہمارے غیر مسلم جو ہے نا حضرات اور ہمارے آج کے جو لبرل لوگ ہیں اس پہ بھی ظاہر ہے انگلی اٹھاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کے تعلق کے درمیان ایکویلٹی کا جو ایشو ہے, اور اس کے بعد کیا میاں کو حق ہے کہ وہ جسمانی سزا دے سکتا ہے. اب وہ آیا ہم پڑھنے لگے ہیں, اور وہاں پہ بھی جو فرق نظر آئے گا اس کی بنیاد بھی یہی ہے, اور اس کو کنیکٹر میں رکھا ہے استاد محترم نے. میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کو سامنے رکھو, یعنی اس کو بھی کنیکٹر میں رکھا ہے. اس اصول کو سامنے رکھو. وہ جو اصول ہم نے پڑھا ہے پیچھے, وہ اصول کیا ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا نمبر 32 میں ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کی ایک اپلیکیشن ہم نے دیکھ لی وراثت کے قانون میں, اور اب ہم اس کی ایک اپلیکیشن گھر کے ماحول میں جہاں میاں بیوی رہتے ہیں وہاں ہم اس کو دیکھنے لگے ہیں. اور یہ آیا جو ہے نا بڑی اہم ہے, اور کیونکہ ظاہر ہے ہم ویسٹرن سویلائزیشن کے دور میں رہ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح ہضم کر لیں, اس کو اچھی طرح پی جائیں. میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ پوری تفصیل کے ساتھ پوری جزیات کے ساتھ چیزوں کو سامنے رکھوں, اور اس کو یعنی میں خود ڈیفائن کروں گا کہ یہ بات یہاں تک مکمل ہوئی ہے, اتنی بات میں اس کو مکمل کروں گا. اس کے بعد آپ کو موقع دوں گا کہ آپ کو سوال ہوں تو اس پہ ڈسکس کر لیں, پھر آگے بڑھیں. اس کو یعنی یہ جو آیا ہے اس کو ملٹیپل جو ہے چنکس میں یعنی حصوں میں اس کو میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ جو ہے وہ میں رکھتا ہوں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہاں تک رکھتا ہوں. وبما انفقوا من اموالهم, یہاں تک یعنی اس کو رکھتا ہوں. اس کو دیکھتے ہیں. اس میں بات یہ کہی گئی ہے کہ مردوں کو قوام بنایا گیا. میں نے لفظی ترجمہ نہیں کیا, اس کے بعد میں دیکھتے ہیں. قوام بنایا گیا ہے عورتوں پہ قوام بنایا گیا ہے. اور اس وجہ سے اب اس کی دلیل دینی ہے کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, اور اس وجہ سے کہ مردوں نے عورتوں پہ خرچ کیا ہے. وہ بیما انفقوا, یعنی مردوں نے عورتوں پہ خرچ کیا ہے من اموالہم, اپنے مالوں میں سے. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. اب اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں. یعنی یہ لفظی ترجمہ اگر آپ اس کو جو ہے نا ذہن میں رکھیں تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اب میں ساری چیز کو آسا لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں تفسیروں کے اندر اور علماء اکرام جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. نہیں, بالکل جنرلائز نہیں کرنا. پہلا جو ہے نا, کیونکہ ہم جب کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو جو ٹیکسٹ ہے اس کی حدودوں کو متعین کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز کو اوپن اینڈ کر دیتے ہیں.
اب تھوڑی دیر بعد آگے جب ہم پڑھیں گے تو وہاں کہا گیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر کوئی بندہ اتنی جگہ پہ جو ہے ڈیرا لگا لے نماز کے قریب نہ جاؤ تو یہ تو بڑی حماقت ہوگی. وجہ بتا رہی ہے قریب کیوں نہ جاؤ، اس لیے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی بات پوری آپ کے سامنے ہو تو پھر جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم الرجال قوامون علی النساء بس اتنی چیز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جرنلائز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی عورتوں میں مردوں کو جو ہے نا حاکم بنایا گیا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے، سرے سے غلط ہے. یعنی بات جتنی ہے اس حد تک رکھیں. یعنی یہ کوئی بھی ٹیکس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس ٹیکس سے کچھ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس کے اپنے حدود و قیود ہوتے ہیں اور ان حدود و قیود کے اندر جو ہے نا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب جب پوری بات سامنے آ جائے گی، میں جو ابھی حدود و قیود کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا بھی آپ کے سامنے نہیں آئی، لیکن یوں ہی پوری بات آ جائے گی تو آپ کو پتا چلے گا یہ صرف گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی اور دنیا جہاں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی یہ بات سمجھ جائیں، یوں ہی آپ یہ بات سمجھ گئے تو اس کے بعد سارے مسئلے جو ہے نا حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے مردوں کو قوام بنایا گیا ہے. کن پہ قوام بنایا گیا ہے؟ عورتوں پہ بنایا گیا ہے. اچھا، قوام کا مطلب کیا ہے یہ پہلے طے کرنا بڑا ضروری ہے. آپ اس کے لیے صرف البیانی نہیں، دنیا جہاں کی تفسیریں ہیں ساری پڑھ لیں، وہاں پہ 2 معنی بتائے جاتے ہیں. ہے 2 معنی ہیں اس کے، یعنی ڈکشنری اٹھا لیں اس کے ہے 2 معنی. وہ 2 معنی کیا ہیں؟ ایک معنی اس کا پیدا ہوتا ہے جس کو ہم نگران یا محافظ کہتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. کوئی بھی آپ ڈکشنری اٹھا لیں، کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، کوئی بھی آپ ترجمہ اٹھا لیں، یہ ایک معنی اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ نگران اور محافظ. یہ طے ہو گیا، یعنی ایک پہلو ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا معنی بتایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تولیت اور کفالت. یعنی نگران اور محافظ ایک معنی، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تولیت اور کفالت. تولیت اور کفالت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ خرچ کرنا. کس چیز پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہم تولیت یعنی ولایت سے ہے، یعنی حکمران ہونے کے معنی میں ہے. یعنی کوئی ایڈمنسٹریٹر ہے، کسی کا ایڈمنسٹریٹر ہوگا تو پیسے بھی تو خرچ کرے گا نا. تو جب پیسے خرچ کرتا ہے اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں تولیت اور کفالت. یہ دونوں، یعنی اس کے اندر بلٹ ان 2 معنی ہیں، یہ نکالے نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ بعض جو ہے نا ترجموں میں اس کا ترجمہ سربراہ کیا جاتا ہے، بعض ترجموں میں اس کا ترجمہ حاکم کیا جاتا ہے، بعض ترجمے میں اس کا ترجمہ نگران کیا جاتا ہے، بعض ترجمے میں اس کا ترجمہ کفیل کیا جاتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی نہ کوئی شیڈ جو ہے، یعنی اس کا کوئی بھی ترجمہ کر لیں تو وہ اپنا حق ادا کرتا ہی نہیں. یعنی جہاں پہ بھی استاد محترم نے اگر ترجمہ کیا ہے سربراہ بنائے گئے ہیں تو یہ سربراہ لفظ اٹ سیلف جو ہے نا یہ حق ادا نہیں کرتا جب تک آپ کے سامنے یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا کیا معنی. اس کو 2 ہی معنی، 2 ہی شیڈ ہیں. اور جب قرآن مجید کے اندر اگر معنی متعین کرتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہاں پہ بس یہی شیڈ ہوگا، دوسرا شیڈ نہیں ہوگا. بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ سارے شیڈ ہوں گے، تو یہاں پہ اس کے سارے شیڈز ہیں. یہ موقع محل متعین کرتا ہے کہ اس کا کون سا شیڈ ہے. یہاں پہ اس کے سارے شیڈز ہیں، دونوں ہی معنی، دونوں ہی معنی. نگران اور محافظ کیا ہوتا ہے؟ نگران یہ محافظ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نگرانی میں چیز ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جسمانی تکلیف نہ پہنچے، دماغی تکلیف نہ پہنچے. یعنی آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ویل بینگ کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کی سیکورٹی مہیا کرتے ہیں، اس پہ نگرانی یعنی کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی یعنی تولیت اور کفالت کا ہے. وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ جس کو آپ ذمہ دار بنائے گئے ہیں اس پہ آپ خرچہ کرتے ہیں. خرچہ کرنا پڑے تو آپ خرچہ کرتے ہیں، آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ دونوں معنی ہیں. تو اب آپ قوام کا معنی سمجھ گئے. قوام جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس صورت میں یہ دونوں معنی پیدا ہوتے ہیں، اکیلے نہیں. یعنی اب کسی کو کسی پہ جو ہے نا کچھ بنانا ہے، آپ نے قوام بنانا ہے تو اس وقت یہ دونوں معنی پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن مجید نے دونوں معنوں کو کھولا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں کھولا، دونوں کو کھولا ہے. یعنی اپنی بات میں کوئی ایمبیگوٹی نہ رہنے دے. وہ کیسے کھولا آگے ظاہر ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں کیسے کھولا ہے. آگے کہا ہے کہ عورتوں پہ قوام بنائے گئے ہیں. یہ بات واضح ہو گئی کہ قوام کا کیا معنی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کہا گیا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ کہ بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ مردوں کو عورت پہ فضیلت دی ہے. یہ پھر اس کو یعنی ایک لفظ کو پلے باندھ دیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، ہرگز یہ لفظ نہیں بولا. یعنی کیا لفظ بولا ہے؟ ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی ہے. اب یہاں پہ بڑا سوچتا ہے کہ اچھا یعنی ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں عورت میں کہ اس کی فضیلت مرد سے زیادہ ہو جاتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں عورت میں بھی کہ وہ جو چیزیں عورت کے پاس ہوتی ہیں
وہ مرد سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں مرد کے اندر ہوتی ہیں جو کہ مرد عورت سے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی دونوں پہلوؤں کو قرآن مجید نے بیان کر دیا، دونوں پہلوؤں کو کھولا ہے یہاں پہ، دونوں پہلوؤں کے. ہمارے ہاں جب بھی اس کی تفسیر کی جاتی ہے، جب بھی اس پہ تقریر کی جاتی ہے، تو ہمیشہ مرد کا پلڑا اونچا رکھا جاتا ہے. یہ بات وہ ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ. یہ کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی ہے، یہ نہیں کہا کہ مرد کو عورت پہ ترجیح دی ہے، ایک کو دوسرے پہ ترجیح دی ہے. اس کا مطلب پھر اب واضح ہو گیا کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جس میں عورت آگے بڑھی ہوئی ہے. وہ کون سے ایریاز ہیں؟ میں اس کو ذرا محدود رکھتا ہوں اسی کنٹیکسٹ میں، جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. بچوں کی پرورش کا میدان، گھر کے اندر گھر گرہستی کا معاملہ ہو، بچوں کی تربیت اور پرورش کا مسئلہ ہو، تو اس میں عورت آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہماری عام آبزرویشن کی چیز ہے، مشاہدے کی چیز ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. عورت یورپ کی ہو، ایشیا کی ہو، چائنا کی ہو، جہاں کی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس میں آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ دوسرا کون سا پہلو ہے جو مرد آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے؟ وہ دراصل وہ پہلو ہے جو میں نے نگران اور محافظت کا کہا ہے. اس میں عورت ہمیشہ جو ہے نا، ہمیشہ مرد کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ نگرانی وہ کرے گا، گھر کی حفاظت وہ مہیا کرے گا، سیکیورٹی وہ مہیا کرے گا. یہ وہ پہلو ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ کلی جو فضیلت ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. پھر میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کلی فضیلت کی بات نہیں ہو رہی. کلی فضیلت یہ کہ مرد کو ہر لحاظ سے جو ہے نا ڈومیننٹ بنا دیا گیا، نہیں، ایسا نہیں. یا عورت کو ہر لحاظ سے محکوم بنا دیا گیا، ایسا نہیں. یہاں پہ جس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے میاں بیوی کی حیثیت سے، انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اس ایریا کے اندر جو ہے نا کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں عورت مرد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں مرد عورت سے آگے بڑھا ہوا ہے. یہ وہ بات کہی گئی ہے. میں پھر دوبارہ سے جو ہے نا یہاں پہ فضل اللہ کا جو لفظ ہے، میں دوبارہ اس پہ آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ پھر ہمارے ہاں ایمبیگوٹی پیر پھیلا دیتا ہے. یہی لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت، یعنی ہمارا جو اردو کا شعر ہے، عزت، تکریم، احترام، یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ عزت، تکریم اور احترام کا ایریا ہی نہیں ہے، یہ ایریا ہے اسٹیٹ کا ایریا، ایک ادارے کا ایریا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہم دنیا جہاں کے اندر ادارے بناتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، دنیا جہاں کے اندر ادارے بناتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی وزارتیں بناتے ہیں، وزارتوں کے اندر بھی ہم ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں. جب بھی کوئی ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں یا اپنا کوئی پرائیویٹ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کوئی فیکٹری کھولتے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی کو تو حاکم بناتے ہیں، ذمہ دار ایڈمنسٹریٹر تو بناتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس گھر کو ایک ڈومین بنا دیا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے، ایک ریاست بنا دیا ہے، جس میں عورت کو بھی یہ ذمہ داری دی جا سکتی تھی اور مرد کو بھی دی جا سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے. اور اس کے پیچھے کیا اصول ہے؟ وہی جو اوپر والا اصول ہے کہ میاں اور بیوی کے تعلقات میں بھی اسی اصول کو مد نظر رکھو. میں اس کو بھی بنا سکتا تھا، اس کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن کیونکہ میری پریفرنس یہ ہے کہ میں نے اب مرد کو بنا دیا. بات یاد رکھیں. اب یہاں پہ وہ فضیلت نہیں ہے عزت و تکریم والی، یہ ادارے کی ہے. ادارے میں میں لیجسلیٹو باڈی کا جو ممبر ہوں، پارلیمنٹ کا فرض کیا، تو کیا قانون مجھ پہ نہیں اپلائی ہوگا؟ میرے پہ بھی ہوگا. اور جو رعایت ہوتی ہے، سبارڈینیٹس لوگ ہوتے ہیں، یا کسی ادارے میں ایک مینیجر اور اس کے بعد سبارڈینیٹس ہوتے ہیں، دونوں پہ یہ قانون اپلائی ہوتے ہیں. یہ بڑی حماقت ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ایک پہ اپلائی ہوتے ہیں دوسرے پہ نہیں ہوتے. تو یہ ادارہ جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جو ریاست بنائی ہے، ایک ریاست ہم بناتے ہیں، انسان بناتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں. یہ قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تم لازمی طور پہ حکومت بناؤ. مل جائے تو اس پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ شریعت کے قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن جب گھر بناتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ تم حکومت بناؤ، ایک ادارہ بناؤ. اور اس ادارے کے اندر میں نے حکمران بنا دیا. یہ میرا انتخاب ہے، مرد کو میں نے بنا دیا. الرجال قوامون علی النساء، میں نے بنا دیا ہے. اور اس کے بعد اس کی دلیل دی ہے کہ میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، تم میں سے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ فضیلت جو ہے ایک میں عورت آگے ہو اور ایک میں مرد زیادہ ہو، لیکن کیونکہ جس پہلو سے میں فضیلت دی ہے وہ آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. اس کے بعد کہا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. تو کیا فضیلت ہے اس کو سمجھ نہیں. میں اس کو کھول رہا ہوں، کھول بھی دی ہے لیکن پھر کھولتا ہوں. یہ کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں اپنے مال. کنہوں نے خرچ کیے؟ مردوں نے خرچ کیے ہیں. یہ جو خرچ کیے والا پہلو ہے، یہ اگر قوام کے ساتھ جوڑیں جا کے تو یہ کون سا معنی اس میں آتا ہے؟ دو معنی تھے نا، نگران معنی اور دوسرا خرچ کرنے والا، خرچ کرنا، یعنی کفیل والا، خرچ کرنے والا.
یہ جو وبما انفقوا من اموالہم، یہ کفیل والا پہلو، وہ خرچ کرتے ہیں. کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی کفالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. اور اب ہمارے پاس دوسرا پہلو رہ گیا. دوسرا پہلو کون سا ہے؟ نگران والا. اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہاں بیان کیا ہے؟ وہاں کیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس کو ذرا ریپ کر کے لپیٹ کے بات کہی ہے. تو نگران تو نہیں ہوا، وہ تو عورت کو بھی دے دیے رکوع کیا. جب قوام کا لفظ آیا تو اس کے اندر میں نے کہا کہ دو معنی، دو شیڈز بیٹے ہیں. ایک اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا، obviously بیان کر دیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرے پہلو کو بیان نہیں کیا اور اس کو جنیرک سٹیٹمنٹ کے اندر بند کر دیا. دوسرا پہلو ہے کون سا؟ وہ وہی بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ نگران والا پہلو. آپ نے اس میں سے عزت تقلیم کیوں نکال دیا؟ یہ تو انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہونا چاہیے. میں اس پہ بھی آتا ہوں. اور یہ تو ایک ثانوی سوال ہو گیا. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ جو نگران والا پہلو ہے، یہی وہی اس کے اندر مجھے سمجھ میں آیا. وہ اس کو نگران کے اندر مجھے وہی لفظ آ رہا ہے. اس کو لگا کر دیں. میں اس کو کرتا ہوں سیپریٹلی، کیونکہ ہر چیز کو سیپریٹلی کریں گے تو وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. پہلا ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نگران معنی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. پہلے ہم نے وہ دیکھا. وہ تو ٹھیک ہے، نکل گیا. وہ کہاں سے نکلا؟ بما فضل اللہ بعضهم، کیونکہ یہ ریپ کر کے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، ریپ کر کے دی ہے. یعنی بیسیکلی جو قوام تھا اس کے اندر دو معنی تھے، ایک کو کھول دیا، دوسرے کو جو ہے نا اس کو یعنی لپیٹ کے آپ سامنے دے دیا. جب لپیٹ میں دینا تھا تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جب میں یہ لپیٹ کے دے رہا ہوں تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ چیز کیا ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. وہ ایبسولوٹ نہیں ہے مطلب، یعنی اس کے ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اس میں پھر عورتیں بھی نگران ہو جاتی ہے کسی معاملے میں. ایبسولوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ہم ایبسولوٹ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ، کیونکہ ہم اسی کنٹیکسٹ میں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا پھر ہم نے ٹارگیٹ ڈیفائن کرنا ہے. یعنی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ہمیں ٹارگیٹ ڈیفائن کرنا ہے، مصداق ڈیفائن کرنا ہے. تو وہ ہم نے قوام کے لفظ سے اٹھایا اور مصداق ہمیں مل گیا کہ قوام کے لفظ کے اندر ایک نگران کی چیز بھی تھی. اور وہ جو نگران کا پہلو ہے وہ مرد کی جو فضیلت کا پہلو ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، وہ جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بیسیکلی نگران کا لفظ پڑا ہوا ہے. بات سمجھ گئے؟ لیکن اس کی تو خاتون بھی پڑھی ہوئی ہے. جی، اس کے بعد جو خاتون پڑی ہے وہ جنیرک سٹیٹمنٹ کے اندر پڑی ہے، اور اس کو جنیرک ہی رہنے دیں. یعنی جنیرک یہ کہ ایک پورا آپ کے پاس دو سرکل بنا دیے گئے، یہ عورت کا سرکل ہے، یہ مرد کا سرکل ہے. عورت کے پاس بھی بے شمار قسم کی صلاحیتیں ہیں، مرد کے ساتھ بھی بے شمار قسم کی صلاحیتیں ہیں. کیونکہ میں نے قوام کا نام لیا تھا، اور اس قوام کے مرد کے پاس بھی بے شمار صلاحیتیں ہیں جو عورت سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں. اور کیونکہ میں نے قوام کا پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نام لیا ہے، تو اب اس کے سرکل میں سے جو مرد کا سرکل ہے ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھانی ہے. وہ چیز کون سی ہے؟ وہ نگران ہونے کی حیثیت سے اس کو اٹھانا ہے. اور ایسے ہی جو عورت کا ہے اس کو کھولا ہی نہیں. اس کو ہم اب جو ہے نا اس کی مثال دے دیتے ہیں کہ جیسے گھر کے معاملات میں بچوں کی نگہداشت کا معاملہ ہو، بچوں کی پرورش کا معاملہ ہو، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، اس میں عورت آگے بڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ مثال ہے. اس کے علاوہ ہو بھی سکتا ہے بے شمار چیزیں ہوں عورت کے پاس، اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ مرد کے پاس بھی بے شمار چیزیں ہوں. کیونکہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں اب ہم نے ان میں سے وہ چیز اٹھانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو نمایاں کیا. تو وہ ایک ہی چیز ہے. وہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہے. یہ جو ہے ابھی تک ایک حقیقت کا بیان ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی شریعت ابھی نہیں آ رہی. ابھی تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی کر دیا گیا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی سے کوئی چیز اسٹارٹ ہونے لگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب بتائی ہے. اب جو ہے وہ قوام بننے لگے ہیں یا وہ آلریڈی ایگزیکٹلی یہی وہ آگے آتا ہے، وہ چیز یہی کھل جاتی ہے. یہی کھل آگے ہو سکتا ہے. اس میں شریعت کا پہلو ہے، میں بتاتا ہوں. وہ شریعت کا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ہے. آگے نہیں، وہ یہاں پہ بھی ہیں. مطلب اسی جگہ اس سے آگے گھر کے ماحول میں ایک درجہ جو ہے نا اوپر اٹھا کے رکھا ہے مرد کو. جو ایک درجہ اوپر اٹھا کے رکھا ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ الرجال قوامون. یہ جو تقسیم جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی، یہ میری بنائی ہوئی تقسیم ہے، کیونکہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں بلٹ ان ہیں. قوامون سے ورب یا ناؤن کے اندر کوئی گرامیٹیکل کوئی چیز ہے نہیں. قوام کے لفظ کے اندر جب یہ کہا کہ ہم نے بنا دیے گئے، یعنی ہم نے اب کیونکہ یہ ایک ادارہ بنایا ہے. یہ ادارہ جو ہے نا یوں بھی کہا جا سکتا تھا، جس طرح آپ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کو نام دینے کا نام ہے. ایسا نہیں، یہ محض وہ نہیں ہے. نہیں وہ جو ہم اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی شریعت کا حصہ کیوں بنایا؟ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ
یہ آدمی، یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، یہ کوئی شریعت کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت کا بیان ہے. حقیقت کا بیان ہے. کیا لیکن یہاں پر جب شریعت کا بیان ہو رہا ہے یا حقیقت کا بیان ہو جب رہا ہے؟ ان مرد اور عورت کو ایک تعلق میں نکاح کے چل میں باندھ دیا ہے، اب وہاں پہ کچھ شریعت کے احکامات دیے جائیں گے، اور وہ اس کی لاجک سمجھائی جا رہی ہے کہ جب میں احکامات دوں گا، کیونکہ چیزیں آگے آنی ہے کچھ مزید، ٹھیک ہے. تو وہ احکامات دیے جائیں گے. تو میں یہاں پہ بھی فرق رکھا، مرد اور عورت نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا فرق رکھا ہے، اور اس کی ریزن بھی وہی ہے جو ہمارے پیچھے اصولی طور اچھا، پر. اس کا مطلب پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اس حقیقت کی بنیاد پر ہے جو اوپر میں نے بیان جی کیا، ایسے ہی تو اگر آپ اس حقیقت کو چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو شریعت کے مسائل وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، ڈسٹرب ہو جائیں اور گے، تمہاری فطرت بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. تمہاری فطرت بھی ڈسٹرب ہو کیونکہ جائے اگر گی. ہم دیکھیں مسلمانوں کو ہٹا کے باقی اس میں بھی تو اس وہ میں بھی بھی یہی اسی طرح ہوتا ہے کہ قوام ہوتے ہیں، وہ مان لے، میں اسی وہ کے فضیلت جو ہوتی ہے وہ مانی ہوئی فضیلت. بالکل. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو قرآن نے مد نظر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھا. میں وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. آپ کو ویسے اچھا. قانون میں ایسا کچھ نظر آتا ہے جو ہم بات جی کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بات ابھی جو ہے مکمل نہیں ہوئی، بات اچھا. ساری کی ساری سامنے آ جائے گی تو پھر چیزیں واضح ہو جائیں گی. ہم ایک ہی جگہ پہ تکیہ لگا لیں تو پھر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو پہلو ہے، اچھا بھائی پہلے فضیلت کا پہلو جو آپ نے سوال کیا تھا میں اس کو بھی لے لوں، ظاہر ہے کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں کہ اس میں عزت، تحریم، تکریم اور یہ ساری چیزیں یہ بائی ڈیفالٹ ہیں، یہ تو ہر جگہ چلتی ہیں. یہ کہ کیا گھر کے اندر بھی جو ہے نا، گھر کے اندر عزت و تکریم کی جو بات ہوتی ہے وہ اس میں فرق رکھا ہے. فرق مراتب جو ہے نا قرآن مجید جو ہمارے عمومی طور پہ جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں، استاد محترم بیان کرتے ہوتے ہیں، گھر کے ماحول میں اگر عورت کو ہی لینا ہے تو بحیثیت ماں وہ 3 گنا آگے، وہ عزت و تکریم کا معاملہ ہے، وہ مرد کی نسبت 3 گنا آگے ہے. وہ کیوں آگے ہے؟ 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا، پھر بچے کو جنا، پھر اس کے بعد رضاعت کا جو ہے نا پیریڈ گزارا. یہ آگے جا کے سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے اس چیز کو قرآن نے کھولا ہے کہ میں نے 3 گنا زیادہ جو ہے نا رکھا، اور اس کو حدیث میں کھولا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 گنا زیادہ تکریم دی ہے، احترام دیا ہے میں نے ماں کی حیثیت سے گھر کے ہی ماحول میں. لیکن یہاں پہ اس عزت و تکریم کی بات نہیں ہو رہی. جب آپ فرق مراتب ہوگا تو اس کی اپنی کچھ یہاں تقاضے پیدا ہو جاتے ہیں عزت و احترام کی، وہ اپنی جگہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن جب فضیلت کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز بلٹ ان نہیں ہوتی، جس چیز سے میں جو ہے نا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہا ہوں. اچھا، وہ پچھلی آیت میں بھی ایسا ہی تھا. ایسے ہی کیونکہ پچھلی آیت سے بھی ریلیٹ کر رہا ہوں، اور اس کو اب ایک اور جگہ ریلیٹ کر کے بتاتا ہوں. وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر 2 مقامات ایسے ہیں، یہ 253 اور 285 آیا کے اندر. پہلے حصے میں آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے. کہ رسولوں کے درمیان بھی ہم نے ایک امتیاز رکھا ہے، ایک فرق رکھا ہے. تو کیا اس کی بنیاد پہ میں کوئی جو ہے نا ان کی عزت و تقریم میں بھی فرق لاؤں گا؟ نہیں. اس کے لیے مجھے سختی سے منع کر دیا گیا کہ لا نفرق بین احد من رسل، میرے لیے ساری برابر ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ الفاظ پر مسائل پیدا کرتے ہیں. مسائل پیدا کرتے ہیں. ہاں، میرا خیال ہے کہ شاید ہم جب امتیاز کا لفظ بول دیں تو اس چیزیں زیادہ واضح ہوتی ہیں. جی جی، امتیاز بجائے اس کے کہ ہماری اردو والا فضیلت اب استعمال اردو والی فضیلت کے اندر یا انگلش والی جو ہے نا وہاں پہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے پریفرنس. ٹھیک ہے. جب ہم پریفرنس کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ چیز آ جاتی ہے. ہاں، پریفرنس دی ہے تو وہ جو جب یہ پریفرنس کا لفظ بول دیں یا اردو والا فضیلت بول دیں تو دونوں کے اندر شیڈ کا فرق پڑ جاتا ہے. یہ بڑا جو ہے نا پرابلم بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا پھر کوئی اور چیزوں کے حوالے دے کے بتانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہو رہی، یہ جو فرق رکھا ہے یہ صرف فرق رکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ شکور صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہم جب کسی کو کمیونیکیٹ کریں گے تو اس نے کسی کو چودھری صاحب کے گھر بنایا اور کسی کو کسی غریب آدمی کا گھر بنایا. اللہ تعالیٰ جب اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس نے تو یہ بنایا ہے، لیکن اس کے لیے یہ غریب آدمی اور یہ چودھری صاحب کے بیٹے کے درمیان اگرچہ ان کے درمیان آپس میں دنیائی لحاظ سے فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فرق نہیں وہ ہے. تقویٰ ہے. تو وہ پھر اس انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی عورت اور مرد اللہ تعالیٰ جب اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتا ہے تو سیم ہی ہوتا ہے. سیم ہوتا ہے. اس نے بس اب فرق کو رکھا ہے، ڈائیورسٹی کو رکھا وہ ہے. ڈائیورسٹی کو رکھا ہے. تو ایک میکینیکل قسم کی چیز بن جاتی ہے، اس کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا کوئی یعنی اس کو انسانی پیمانوں پہ پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد جو فراز صاحب نے بات کی ہے ایگزیکٹلی وہی بات ہے یہاں پہ کہ جب میں نے یہ قوام بنائے ہیں اور اس کے بعد کہا بما انفقوا من اموالہم، تو وہ خرچ کرتے ہیں. اس کا ترجمہ بھی ایسے کیا استاد محترم نے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. یعنی کوئی اللہ حکم نہیں دے رہے کہ تم خرچ کرو. شریعت تو تب بنتی ہے نا کہ جب اللہ خود اس کو حکم دے دیں کہ یہ کام کرنا ہے. لیکن جب اس کو بیان کر رہے ہیں تو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری روٹین کا معاملہ ہے. یہ میں نے
میں نے کوئی تمہارے اوپر کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ڈال دی، یہ تمہاری فطرت کے اندر ہے. نگرانی کرنا بھی یہ تمہاری فطرت کے اندر ہے، اور اس کے بعد مال خرچ کرنا بھی یہ مردوں کی فطرت کے اندر ہے. تو یہ دونوں چیزیں تم پہلے ہی کر رہے ہو. اس کو میں نے ایک فریم ورک مہیا کرتے ہوئے جو تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے اس کو ایک نام دے دیا ہے، اور نام خوبصورت یہ دے دیا ہے کہ مرد کو حاکم بنا دیا. یہ اختیار میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا. یہ وہ شریعت کا پہلو ہے. یعنی جو مرد کا پہلو ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایکسٹرا ذمہ داری دی جائے، نہیں، ذمہ داری وہی ہے جو تم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تم کر رہی رہے ہو پہلے سے. یعنی حفاظت کا سامان بھی کر رہے ہو اور اس کے بعد خرچ بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے اندر بلٹ ان ہے اور یہ تم کرتے ہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو آج کے دور میں لبرلزم کا جو دور ہے اس کے اندر اس چیز کو بڑا نمایاں کیا جاتا ہے کہ عورت کو کس چیز کی سیکورٹی کی ضرورت ہے. بھائی وہ حکومت نے دی ہے، ان معاشروں میں دی ہے. کیا اس کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کو سیکورٹی مل گئی؟ ایسا نہیں ہے. یعنی اگر حکومت فرض کیا کہ آج نہ ہو، جن ملکوں میں جنگیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ یہ مرد ہے جو اپنی جان لڑا رہا ہے وہاں پہ اور اپنی بیوی بچوں کو جو ہے نا تحفظ فراہم کر رہا ہے. یعنی یہ خلقی اعتبار ہے، خلقی اعتبار ہے. اور ایسے ہی جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ ہر مرد ہی خرچ کر رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں میں دے رہا. لیکن جو چیز نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ یہ کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مرد پھر حاکم ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، دونوں چیزیں بتا دی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز چھوڑتے نہیں ہے کہ عقلی طور پہ اس کو آپ کو دلیل نہ دی. یہاں پہ اس نے دلیل دے دی. اس کے بعد دوسرا پہلو آ گیا. وہ اصل میں کوئی ایکسیپشنل کیس بتاتے ہیں کہ بھئی یہ خاتون تو جج بن گئی ہے جی، تو اب گھر کو تو یہ خاتون سنبھال وہ ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہیں اور خواتین بھی بڑی طاقتور ہوتی ہے بعض اوقات. ہو سکتا ہے کہ کسی گھر کے اندر حقیقتاً جو ہے نا مرد عورت ہی جو ہے نا کما رہی ہو، عورت ہی سیکورٹی مہیا کر رہی ہو. لیکن جنرلی ایسا نہیں ہوتا، یہ آسٹریلیا میں بھی نہیں ہوتا. ایسے صحیح بات، آپ صحیح جگہ پہنچے. اچھا، اب آپ نے جو ہے یہ مرد کی بات تھی، مرد کی ڈومین تھی. اب جو ہے نا عورت کی ڈومین کو جو ہے نا بیان کیا جائے گا. بس صالحات قانتات حافظات. اس کے بعد جو صالح عورتیں ہوتی ہیں یہ بیان کرنے کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے، یہ صالح ہوتی ہیں. صالح لفظی معنی میں بھی یہاں پہ پورے مفہوم کے اندر شامل ہے. صالح ہم کہتے کس کو ہیں، یہ پہلے یہ رکھیں، جو بالکل ٹھیک حالت میں ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، سلیم الفطرت انسان ہو، اس کو صالح کہا جاتا ہے. یہ لفظی معنی ہے. اور مذہبی معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک. نیک ہونا اور بالکل اچھی حالت میں ہونا کوئی فرق نہیں ہے. جب انسان اخلاقی طور پہ اپنی ایک بالکل اچھی جگہ پہ کھڑے ہو جاتا ہے جہاں پہ اس کو کھڑا ہونا چاہیے، وہ صالح انسان ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کے اخلاق میں اور اس کے دماغ میں عقلی طور پہ کوئی فطور نہیں ہے، وہ ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے. جب وہ ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے تو وہ صالح شخص ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عورت جو ہوتی ہے، جو صالح ہوتی ہے، اس میں کوئی فطور نہیں ہوتا. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ہمیشہ تابع داری کرتی ہے، سسٹم کی تابع داری کرتی، اطاعت کرتی، موافقت کرتی. یعنی یہ یہاں اطاعت کا لفظ آ گیا ہے، یہ کانی طاعت کا لفظ آیا ہے. تو کانی طاعت کا جو ہے نا اس جس طرح کئی شیڈز ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جب حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، سربراہ کی بات ہو رہی ہے، تو پھر اب بحیثیت سبارڈینیٹ اس نے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے؟ وہ رویہ جو ہے اس رویے کو ہم موافقت کا رویہ کہتے ہیں، اطاعت کا رویہ کہتے ہیں. اور جو حکمران ہوتا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر فرض کیا ایک وزیر اعظم ہے، اگر جن ملکوں میں قانون کی حکمرانی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر کہیں وہ لا کو بریک کرتا ہے، ٹریفک کے رولز کو بریک کرتا ہے، تو اس کے بھی وہی ٹکٹ آتی ہے، یہ کام آدمی پہ آتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ بھی اسی گھر کے جو ہے نا اسی اسٹیٹ کے جو اصول ہوتے ہیں ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ عورت کو ٹارگیٹ کیا، ظاہر ہے کہ یہاں سے وہ سبارڈینیٹ کا رول اس نے کرنا ہے. ایک حکمران کی جگہ پہ ہے اور اس کے دوسری مخالفت میں عورت ہے. عورت نے اب موافقت کا رویہ اختیار کرنا ہے اور وہ صالح عورت ہے. یہ بھی یاد رکھیں، صالح عورت ہے. یہاں پہ بھی اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ عورتیں بھی عمومی طور پہ یہی کر رہی ہوتی ہیں. اس کے نیچے ترجمے میں بھی اس چیز کا خیال رکھا ہے. یہ جو فراز صاحب نے بات کی تھی بڑی کام کی بات تھی. پھر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. یہ بھی ایک حقیقت کا بیان ہے. کوئی بھی گھر اس کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی بھی گھر اس فرما برداری کے، اس موافقت کے بغیر نہیں چل سکتا. فرما بردار ہوتی ہیں. یہ بھی انسانی نیچر کا بیان ہے، عورت کا بیان ہے. اور اس کے بعد یہ آج کل تو ایسے مرد نہیں ہوتا. جی آج کل تو مرد ہی تابعدار ہوتا ہے. وہ نہیں، وہ تو دونوں ہوتے ہیں.
وہ دونوں ہوتے ہیں. ہمارے جو ایسٹرن جو مائنڈ ہے نا اس کے بڑے پرابلم ہیں. اچھا اس کے بعد ہے یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ کہا کہ حافظات للغیب، اور وہ رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی اس کو موضوع بنایا تھا، سورہ النساء کے پیچھے جو پڑھا ہے اس میں بھی اس کو موضوع بنایا ہے. سورہ بقرہ میں کہا کہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور پیچھے ابھی پڑھا ہے کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. ان کو کیوں تم طلاق دیتے ہو؟ تم ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو چکے ہو. یعنی ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. مرد کے اندر خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، مرد کے اندر برائیاں بھی ہو سکتی ہیں. وہ اخلاقی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں، مالی طور پہ بھی ہو سکتی ہیں. ہر پہلو سے ہو سکتی ہیں. مرد کے اندر خوبیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں. اگر عورت مرد کو ننگا کرنے پہ آ جائے، اب اس کے راز افشا کرنے شروع کر دیں دنیا کے سامنے، وہ گھر نہیں رہتا، ٹوٹ جاتا ہے. اور جب یہاں پہ بات کہی ہے کہ عورتیں جو ہیں کیا کرتی ہیں، دو پہلو سے ہے. ایک پہلو جو ہے نا وہ یہ کہا کہ وہ صالح ہوتی ہیں، اور صالح ہوتے ہوئے جو ہے نا موافقت کا رویہ اختیار کرتی ہیں. دوسرا یہ کہا کہ حافظات للغیب، وہ رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. رازوں کی حفاظت جو ہے، کوئی بھی ذمہ دار جگہ پہ جب بھی کوئی آتا ہے ذمہ داری کی جگہ پہ، تو اس سے حلف لیا جاتا ہے. ہمارے MNA سے حلف لیا جاتا ہے کہ تم رازوں کی حفاظت کرو گے. تو عورت سے جب یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ حفاظت کرتی ہیں رازوں کی، تو یہ کہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی کہا ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ تو کرتی ہیں. یا ترجمے بھی اس کو اسی طریقے سے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو کرنا چاہیے، یہ کہ بائی ڈیفالٹ وہ ایسا کر رہی ہوتی ہیں. عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے، یعنی مرد بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک فریق کی بات ہو رہی ہے تو دوسرا فریق آٹومیٹکلی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یہ چیز سامنے رکھتی ہوں. اور اس کے بعد بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے مزید، بما حفظ اللہ، اس لیے کہ اللہ نے بھی یہی کام کیا ہے. اللہ کا عالی نسب ہونا، عدل پہ کھڑے ہونا، لوگوں کی رازوں کی حفاظت کرنا. اگر وہ رازوں کی حفاظت نہ کرتا تو یہاں ہر روز جو ہے نا قتل و غارت ہو رہے ہوتے. وہ پردہ ڈال دیتا ہے، بہت ساری چیزوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو نہیں کھولتا لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کھولتا. اور جب یہ کہا کہ یہ میرا حوالہ ہے، میں یہ کام کرتا ہوں، اور تو کہا کہ تم عالی نسب ہو جاؤ، جو کام میں کرتا ہوں نا تم بھی وہ کرنا شروع کر. یہ کتنی خوبصورت جو نا بات کہی ہے. یعنی یہاں پہ دو چیزیں مردوں کی بیان کی ہیں، وہ بات واضح ہو جانی چاہیے. دو چیزیں مردوں کی کیا ہے؟ نگران ہونا، اور دوسرا کفیل ہونا. یہ بھی فطرت کا بیان ہے. عورت کی دو چیزیں بیان کی، اور وہ بھی یہاں پہ فطرت ہی کا بیان ہے. کوئی نئی چیز امپوز نہیں کی جا رہی. اصل چیز جو امپوز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، یعنی شریعت کی صورت میں، کہ وہ مرد کو اس ادارے میں حاکم بنا دیا گیا ان چیزوں کی بنیاد پہ. اب آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو ادارہ بنا ہے، اس کا اگر جو ہے نا سبارڈینیٹ رول توڑے تو کیا کیا جائے گا؟ یعنی اب رول کیسے توڑ سکتی؟ تو بغاوت ہو جائے گی نا گھر کے اندر. وہی فرد ہے، حاکم ہے اور دوسرا محکوم ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا جو محکوم ہے اگر وہ بغاوت کر دے تو اب وہ کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے قوام کے مقابلے میں اب ہم دیکھیں گے اس کو. پھر وہی بات ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ دنیا جہاں کی عورتوں اور مردوں کا معاملہ نہیں. اب آپ واضح ہو گئے، اب بات کلیئر ہو گئی کہ یہ صرف اور صرف میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس سے باہر کی دنیا. ہمارے ہاں ایک عمومی ٹرینڈ یہی ہے کہ یوں ہی یہ بات ہوتی ہے تو اس کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے. یہ انتہائی بہت بری بات ہے کہ جو ہی آپ اس کو جنرلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دنیا ظاہر ہے کہ اس کو عقلی طور پہ دیکھتی ہے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس کے بعد ہے کہ جب یہ بغاوت پہ آ جائے، قوام کے ادارے کو چیلنج کر دے عورت، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. یہ پوری بات ہے. پوری بات میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، تخافون ڈر ہو کس چیز کا؟ نشوز کا. نشوز بغاوت، ریبیلین، یعنی کس سے؟ عورت سے. فعظوہن تو ان کو نصیحت کرو. واہجروہن یہ پہلا سٹیج ہے. دوسرے سٹیج پہ کہا گیا کہ ان کو بستروں سے جدا کر دو. واہجروہن فی المضاجع، مضجع اس کی جمع ہے مضاجع، یہ بیڈ ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ دنیا بیوی کا جو بیڈ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. ان کو ان کے بستروں سے جدا کر دو. اور واضربوہن، اور اس کے بعد تیسرے اسٹیج پہ کہا کہ آپ ان کو جسمانی سزا بھی دے سکتے ہیں. وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اور اگر وہ جو ہے تمہاری اطاعت کرتی ہیں،
فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو اس کے بعد تم کو ان پہ کوئی الزام کا راستہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑی. یہ لفظی ترجمہ ہے. یہ پوری بات ہے. اس بات کو اب میں تفسیر کے طور پہ جو ہے نا کھولتا ہوں. اس میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. اس کا تو کبھی 9-5 تک تم کر 9-5 تک. اچھا، اس کے بعد یہ کہ تمہیں ڈر ہو تو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تمہیں ڈر ہو تو. یہ ڈر کیا ہے؟ محض اندیشہ ہے؟ نہیں. یہ بھی بعض اوقات لفظ بھی جو ہے نا، کیونکہ ہم خوف جو لفظ ہے یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی بعض اوقات پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ محض اندیشہ نہیں، یہ محض گیس ورک نہیں ہے. واللاتی تخافون، تم نے تجربے میں اور مشاہدے میں تمہارے علم کے اندر کوئی چیز پیدا آ گئی. یہ یعنی اس کا یہ مفہوم ہے. یہ محض جو ہے نا وہ گیس ورک نہیں ہے. تمہارے مشاہدے میں، تمہارے علم میں یہ چیز آ گئی ہے، ایک نشوز ہو گیا ہے. نشوز کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سر اٹھا دینا ہے، ریبیلیون، بغاوت ہے. کس سے؟ قوام کا جو پیچھے ادارہ ہے اس پہ، ادارے پہ یہ بغاوت ہے. اس کے لیے پھر 3 جو ہے نا سٹیجز کا سولوشن پیش کیا گیا ہے. فائزوہن، پہلے سٹیج پہ کیا کرو کہ پہلے سٹیج پہ ان کو، میں یہ جو 3 سٹیجز ہیں اس کو مزید کھولنے سے پہلے میں اگلی بات پہلے لیتا ہوں، زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر جو اصل جو سٹیپس ہوتے ہیں اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی اصل کیا اچیو کرنا ہے اس پوری بات میں. جو 3 سٹیجز ہیں یہ کہ باز کرو، ان کے بستروں سے جدا ہو جاؤ، ان کو جسمانی سزا دے سکتے ہو، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ملنا؟ وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اصل موافقت کی جگہ پہ ان کو لے کے آنا. یہ ٹارگٹ رکھ دیا ہے مرد کے سامنے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی یوں ہی قرآن مجید کے الفاظ سے باہر چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے. قرآن نے آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ دیا. وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ عورت موافقت کی جگہ پہ آ جائے، اور فرض کیا کہ ان اقدامات کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچتی تو قصور کس کا ہوگا؟ مرد کا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤں. نماز نہیں پڑھتے تو میں کسی جگہ پہ تنبیہ کے طور پہ، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تنبیہ کے طور پہ میں کیا کروں گا؟ تو سزا بھی دے سکتا. یہ تنبیہ کی بات ہے. اگر میری اس تنبیہ کی وجہ سے بچے بالکل ہی بغاوت کر جاتے ہیں تو قصور میرا ہے یا بچوں کا؟ یہ ٹارگٹ جو سامنے رکھا ہے، فائن اطاعنا، اطاعت پہ لانا. اطاعت کا معنی میں نے پیچھے جو کانی اطاعت کا لفظ بولا تھا نا، یہ اسی کا معنی ہے. یعنی کون سی اطاعت ہے؟ یہ موافقت کی اطاعت ہے. یعنی اس قوامیت کے جو ادارہ ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنے کی جو اطاعت ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ نے 3 سٹیپس کا جو ہے نا پروگرام دیا ہے. اطاعت تک لانے کے لیے، اس موافقت تک لانے کے لیے 3 سٹیپس کا جو ہے نا وہ دیا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ان کو نصیحت کرو. نصیحت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے آپ نے نصیحت کی، ایک لفظ بولا اور اس کے اگلے لمحے جو ہے نا اگلی رات آپ بستر سے جدا ہو گئے اور اگلے لمحے جو ہے نا جسمانی سزا دے دی. ایسا نہیں. یعنی یہ جو 3 سٹیپس ہیں یہ 3 فیزز ہیں، بیسیکلی 3 ٹرمز ہیں جس میں جو ہے نا آپ نے یہ 1 بائی 1 آگے بڑھنا ہے. یعنی پہلے سٹیپ میں آپ نے واضح نصیحت سے کام لینا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کئی ہفتے لگ جائیں، ہو سکتا ہے کئی مہینے لگ جائیں. یہ سارے امکانات ہیں. ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ موافقت ہے. ٹارگٹ موافقت ہے. یعنی ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 3 سٹیپ اٹھانے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یعنی ادھر آپ جذباتی ہو گئے اور اگلے لمحے آپ نے طلاق غصے میں طلاق دے دی. یہ بات نہیں. یعنی آپ نے گھر سنبھالنا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری کا پھر بھی بیان ہے. مرد کی ذمہ داری کا بیان ہے. اور وہ جو پیچھے قوام کہا تھا نا آپ نے، قوام کیوں کہا ہے؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو مرد کو کچھ سٹیپس اٹھانے ہیں. جو اٹھانے ہیں وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کو سنبھالنا ہے. یہ کام بھی مرد نہیں کرنا، اور یہ مرد کرتے ہیں. گھر میں بیوی روٹ جاتی ہے تو مرد ہی مناتے ہیں. اور یہ کام جو ہے جب وہ کرتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا. تو بعض نصیحت سے کام جو ہے نا بن جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی یہ سب سے زیادہ ڈیزائریبل پوزیشن ہے. اچھا، اب یہ نہیں ہوتا صورتحال بگڑ گئی ہے، نہیں ہوتا اور وہ دونوں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی اگر اکٹھے نہیں رہنا چاہتے تو وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے عورت. اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اگلے سٹیج پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا بستر اور بیڈ الگ کر دیتے ہیں. میں تمہارے ساتھ نہیں سوؤں گا. یعنی ایک جو بے تکلفانہ تعلق ہے اس کو میں ختم کر دوں گا.
یعنی یہ اس چیز کا بیان ہے یہاں پہ یہ ایک تنبیہ کا میسج دینا ہے کہ یہ حالات جو ہے نا میری طرف سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ٹارگیٹ کیا ہے؟ موافقت پہ لانا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ جو ہے کہ اگر یہ بھی نہیں ہوتا، یہ کام بھی آپ نے کئی ہفتے کر لیا، کئی مہینے کر لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پھر آپ جو ہے نا جسمانی سزا دے سکتے ہیں۔ یہ جو جسمانی سزا دینے کا معاملہ ہے، یہ پھر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے ایسٹرن جو ہے نا سویلائزیشن میں، تمدن میں، کلچر میں، تو یہ ابھی تک ہمارے ہاں قابل قبول ہے، یہ تنبیہ ہی کے لیے قابل قبول ہے۔ کسی کو جب ہم سزا دیتے ہیں اپنے بچے کو، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہم ہڈی توڑ دیتے ہیں یا کوئی جسم پہ کوئی نشان چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ہمارے ایسٹرن ماحول میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس میں تنبیہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز بچہ لوٹ آئے۔ اور ہمارے ہی ایسٹرن کلچر میں جہاں پہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ وہاں پہ جسمانی سزا کسی حد تک جو ہے نا مرد دے سکتا تھا، اور اس کو پھر نئی پروسیس نے کھولا بھی ہے، اور اس کو ساجد محترم نے نیچے تبصرہ کیا ہے کہ واضربو ہن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جسمانی سزا ایسی دی جائے جس سے کوئی جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے یا جس سے کوئی جو ہے نا ہڈی ٹوٹ جائے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ محض تنبیہ کی سزا ہوتی ہے۔ اور جس کو نئی پروسیس نے ایک مسواک سے بھی جو ہے نا ایک مثال دے کے سمجھایا تھا، اور اس کے بعد بتایا تھا کہ اس سے کوئی جسم پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے، وہ ہم اس کو جو احادیث آتی ہیں وہ اس وضربو ہن کی جو ہے نا بیان کرتے ہیں، وہ اضافی چیز نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ واقعی جو ہے نا یا پانچا کر دینا، اور ہرگز نہیں، ٹارگیٹ سامنے رکھنا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَا، ٹارگیٹ جو ہے نا اگر آپ میٹ نہیں کر پاتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ جو آپ کی ذمہ داری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آگے اس کو بیان کیا ہے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، میں بہت بلند ہوں۔ یہ سزا دینے پہ آتا ہے تو میں انسانوں کو دنیا کے اندر بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہوں، میں حلیم ہوں، کبھی بھی جو ہے نا جذباتی طور پہ فیصلے نہیں کرتا، میں بہت بڑا ہوں۔ میری اس بڑے ہونے کو، میرے اس جو ہے نا بلند ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے مرد کو کہا ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، کوئی ایسا راستہ استعمال نہیں کرنا، کوئی ایسا جو ہے نا معاملہ نہیں کرنا جس کے نتیجے میں تم غصے میں آ جاؤ اور الزام دینا شروع کر دو۔ کس کو؟ یہ جو کہا تھا نا کہ ولا تبغوا علیہن سبیلا، کوئی الزام کا راستہ نہیں ڈھونڈنا، یعنی یہ کہ انسان کیا کرتا ہے، مرد کیا کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اور ایسے سٹیپس اٹھا دیتا ہے گھر کے اندر بیوی کی، جب شکایت ہوتی ہیں تو مسائل خود پیدا کر دیتا ہے، اور ہاتھ باندھ دیے ہیں مرد کے کہ تمہیں جو ہے نا اگر وہ موافقت پہ آ جاتی ہے، موافقت ٹارگیٹ ہے، اور اس کے بعد ذہن سے نکال دو یہ کیڑا کہ جو ہے نا یہ کو میرے مخالف کچھ کام کر رہی ہے، نہیں، موافقت ہی ٹارگیٹ ہے، اس کو اچیو کرنا ہے۔ میں بڑا ہوں، میں بلند ہوں، میں لوگوں کو چھوٹ دیتا ہوں، تمہیں بھی جو ہے نا اسی عفو درگزر سے کام لینا ہے، اسی طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی، سوال یہ ہے کہ یہ تینوں فیزز، کیا اگر انسان کو لگتا ہے کہ یہ موافقت نہیں پیدا ہوگی تو کیا یہ فیزز سے گزرنا ضروری ہے، یا کوئی ایسا بھی ہے میں کہ اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا بات ہوں، مکمل نہیں ہوگی؟ جی میں اسی پہ مکمل نہیں ہوئی، میں نے کہا شاید کوئی ابھی یہ بات ہوئی ہے کیونکہ بات اب آگے کر رہے ہیں، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اچھا، اب یہ کہ شریعت جو ہے ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شریعت کا بیان اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود دے دیا ہے، یہ شریعت کی کون سی نوعیت، تو ہم اس کو ایکسپلور کریں گے، اس کو دیکھیں گے۔ شریعت جو ہے وہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح وراثت کے قوانین بتایا کہ یہ آپ نے ویسے ہی کرنے ہیں جیسے تمہیں دے دیے گئے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس سے اونچ نیچ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز کی 3 رکعتیں ہیں فرض مغرب کے، تو ہم اس میں 4 نہیں پڑھ سکتے، 2 نہیں پڑھ سکتے، ہم یہ بیشی نہیں کر سکتے، ویسے جیسے ہے ویسے ہی دیتے ہیں۔ ایسی حدود کا معاملہ ہے، یعنی وہ سزاؤں کا معاملہ، اگر کسی کو کوڑے لگانے ہیں، اگر کسی کو جو ہے نا ہاتھ کاٹنے ہیں، اگر کسی کو جو ہے نا کوئی اور سزا دینی ہے، تو وہ ویسی کی ویسی دیں گے، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ شریعت کا بیان ہوتا ہے، یہ بھی ایک شریعت کا بیان ہے۔ تو پھر کیا ہم نے یہ تینوں سٹیپس اٹھانے ہیں؟ نہیں، تینوں سٹیپس نہیں اٹھانے۔ یہ شریعت کا کون سا پہلو ہے، اس کو اگر آپ نے فرق کو سمجھنا ہے تو ایک بڑی اچھی مثال پیچھے گزر چکی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروسیجرل لا۔ پروسیجرل لا کیا ہوتا ہے؟ پیچھے مثال گزر چکی ہے بنی اسرائیل کی، گائے ذبح کرنے کی۔ جب گائے ذبح کی گئی تو ان کو کہا گیا کہ کوئی بھی گائے پکڑ لو، کر لو۔ کام کیا کرنا تھا؟ اصل پہنچنا تھا، قاتل تک پہنچنا تھا۔ قاتل تک پہنچنے کے لیے ایک طریقہ تھا جو قرآن اس وقت تورات میں جو نا بیان کر دیا گیا، ایسے ہی یہاں پہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل تک پہنچنے کے لیے آپ کو گائے ذبح نہ کرنا پڑے، جب قاتل پتہ چل گیا تو پھر آپ گائے ذبح کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ بیوقوفی ہوگی۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے
کہ اگر یہاں پہ حالات اس طرح کے جو ہے نا بن گئے ہیں تو ہو سکتا ہے واضح نصیحت سے معاملہ ہو جائے، اگلے اسٹیپ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں تینوں اسٹیپ کروں گا تو بیسیکلی وہ بھی حماقت ہے۔ اصل چیز آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، مقصد دے دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد محترم نے مقامات کے اندر جو ہے نا ایک علیحدہ سے ایک آرٹیکل لکھا ہوا، مارنا ضروری ہے وہ استاد محترم نے ایک جو ہے لکھا ہوا ہے وہاں پہ آرٹیکل، عورت کی تعدیب کا مسئلہ، اور اس کے اندر جو ہے نا جو آخری پہلو ہے کہ کیا مرد جو ہے عورت کو لازمی مارے۔ جو لوگ عورتوں کو مارتے ہیں بعد میں وہ بڑے پچھتاتے ہیں، زندگی کے آخری لمحات میں پھر عورت بڑی خطرناک ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ بہت مارتی ہے پھر۔ اچھا، یہ میں آپ کے سامنے پیراگراف پڑھ دیتا ہوں مقامات سے۔ اس آخری چیز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ ریاست کیا شوہروں کو پابند کر سکتی ہے کہ پہلی دونوں تدابیر اگر مؤثر نہ ہو، پہلی دونوں تدابیر، اور سزا کی نوبت آ جائے تو وہ خود کوئی اقدام نہیں کریں گی، یعنی ریاست مجبور کر سکتی ہے انسانوں کو؟ تو پانی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں کر سکتی ہے، بلکہ معاملہ عدالت کے سپرد ہے، یعنی حکومت بھی قانون سازی کر سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ یہ پہلے دو کام تم کر لو، تیسرا کام ہمارے حوالے کر لو۔ اب ہمارا جج جو ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ یقیناً کر سکتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کے لیے یہ محض طریقہ کار کی تبدیلی ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، طریقہ کار کی تبدیلی ہے، کیا مطلب؟ یہ پروسیجرل لا ہے، اصل مقصد ایک ہی ہے کہ اس کو عورت کو موافقت تک لانا ہے، یہ اس سے کوئی حکم معطل نہیں ہو جائے گا۔ عورت کی اصلاح کے لیے سزا شوہر دے، خاندان کے بزرگ دیں یا عدالت، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ گھر کو بچانے کے لیے اگر سزا بھی دینی پڑے تو یہ دے دی جائے۔ یہ اصلاح کی ایک تدبیر ہے۔ تدبیر کا مطلب یہ ہے پروسیجر لا کا ایک سٹیپ ہے، اس سے زیادہ اسے کوئی مقصود نہیں، یعنی جتنے بھی سٹیپس لیے گئے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ موافقت پہ لانا ہے، ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے نا وہ زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، تاکہ یہ ٹاپک جو ہے نا اگلی دفعہ مجھے ٹھیک ہے۔ لیکن سوال ہے ابھی جی سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہی اسٹیپ پہ جی انسان یہ بھانپ جاتا ہے کہ اگلے اسٹیپس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جی اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ آگے کے اسٹیپس بھی لینے کی ضرورت نہیں، اب بات خراب ہو گئی ہے۔ تو کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے، اس میں سے یہ نکل رہا ہے کہ آپ اگلے اسٹیپس نہ لیں، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ باقی کے اسٹیپس لیں اور پھر تیسرے پہ جائیں؟ اگر آپ کو پہلے یقین ہو گیا کہ پہلے اسٹیپ پہ بھی کوئی موافقت نہیں ہو رہی تو رک جائیں، اس کے بعد اگلا اسٹیپ ایک اور دیا ہے جو آخری اسٹیپ ہے، وہ بھی آزما کے دیکھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ آزاد ہیں۔ لیکن مطلب کہ یہ تینوں یا چاروں فیزز جو اسٹیپس ہیں یہ سارے کے سارے آزمانا ضروری نہیں ہے، آپ کے یہ ہے کہ موافقت پیدا ہونے کے چانسز ہیں یا موافقت پیدا ہونے کے چانسز نہیں، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز یہ ہے۔ اچھا، اب اگلی بات ساتھ مل جائے گی اور جو ہے نا کھل جائے گی بات، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا۔ اب جو ہے وہ معاملہ جو تھا وہ کیا تھا؟ نشوز کا تھا نا، اب معاملہ شقاق تک پہنچ گیا۔ شقاق کیا ہوتا ہے؟ افتراق، جھگڑا۔ اب یہاں پہ دونوں کے درمیان، صرف عورت نہیں ہے، بینہما کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ مرد کے اندر بھی قصور، یہ پورا امکان ہے، مرد کے اندر قصور، دونوں کو شامل کیا ہے۔ اب اگلے اسٹیپ پہ، پہلے 3 اسٹیپ ہے، اب چوتھا اسٹیپ ہے کہ اگر تم کو کن کو، اب سوسائٹی کو انوالو کیا ہے، تم کو اندیشہ ہو گیا ہے، اندیشہ وہ والا اندیشہ نہیں کہ محض گیس ورک ہے، بلکہ تم نے اپنے مشاہدے میں دیکھ لیا ہے کہ یہ اب بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی چیز، بلکہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے مرد اور دونوں کا قصور ہو۔ دونوں کے درمیان شقاق کا جو ہے نا معاملہ آ گیا، افتراق پھیل رہا ہے، جھگڑا ہے، تنازع ہے، پیدا ہو گیا ہے۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو اب کیا کرو، معاشرے کو مخاطب کیا ہے قرآن مجید نے کہ ایک مرد کے درمیان میں سے، ان کے گھر میں سے جو ہے نا ایک حکم بنایا جائے، ایک بینچ لیا جائے، فیصلہ کرنے والا لیا جائے، وہ حکم من اہلیہا، اور ایک جو ہے نا حکم وہ عورت کے گھر میں سے لیا جائے۔ دونوں طرف سے جو ہے نا بینچ آگے بڑھے، فیصلہ کرنے والے آگے بڑھے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بھی موافقت کے راستے تلاش کرنے ہیں، انہوں نے کوئی سپریشن کے راستے تلاش نہیں کرنے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بات آگے جو ہے اس سے بات نکلتی ہے۔ ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں میاں بیوی اصلاح چاہیں گے تو اصلاح چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گی۔ یوفق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ہمیں واضح ہو گیا کہ پیچھے جو لفظ قانتات کا لفظ استعمال ہوا تھا، اطاعنا کا لفظ استعمال ہوا تھا، اور موافقت، یہ تینوں بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ خاندان کو برقرار رکھنا ہے، خاندان کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پورا پلان دیا جا رہا ہے،
ہمارے ہاں جب بھی یاد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عورت کو پیٹنے کا پلان ہمیں ویسے پیٹنے کا مزہ آتا ہے لیکن یہاں پہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے، وہ تو مرد کو بھی ٹارگٹ دے دیا ہے کہ اس کو موافقت کی جگہ پہ لانا ہے. اگر معاشرہ بھی آتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے، اب دونوں کو موافقت کی جگہ پہ لانا ہے. پہلے 1 and 1 کا معاملہ تھا میاں بیوی کا، اب معاشرے کو انوالو کیا تو دونوں کو. اور مردوں نے جو 2 آئے ہیں، 5 آئے ہیں فیصلہ کرنے والے، انہوں نے بھی موافقت ہی کرانی ہے. کیوں کرانی ہے؟ ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، کہ وہ یہ اصلاح کا کام کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کے ہاں موافقت پیدا ہو گئی. لیکن اس کے لیے پھر کنڈیشن کر دیا، ان یریدہ کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ پھر وہی آئی قانون ہدایت و ضرورت. یہ مرد اور عورت نہیں سمجھنا ہے، میاں بیوی نہیں سمجھنا ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہے یا بگاڑنا ہے. بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر جو ہے نا موافقت کے راستے ان کے لیے تلاش یعنی مل جائیں گے ان کو. اگر وہ چاہتے ہیں، واقعی کرنا چاہتے ہیں، یہ چاروں سٹیپس جو ہے نا اٹھا لیے ہیں، یا ظاہر ہے کچھ سٹیپس اٹھا لیے اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب اس کو فیملی کورٹ کہہ لیں، اب آپ اس کو حکومت کہہ لیں، جو آخری سٹیپ ہے یہ وہی چیز ہے. اب اس کو معاشرہ کہہ لیں. جب جہاں یہ بات کہی گئی اس کے بعد ان اللہ کان علیما حکیما، یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اپنا حوالہ دیا ہے کہ میں جانتی ہوں، آگاہ ہوں، خبیر میں آگاہ ہوں، واقف ہوں کس نے کس کا کیا رول رہا، میاں اور بیوی کے درمیان بھی اور جو حکم آئے ہیں ان میں بھی کس نے کیا کیا کام کیے، مجھے سارا پتہ ہے. اگر کسی نے کوئی غلط اسٹیپ اٹھایا ہے تو پیچھے علی کبیرہ کہا تھا نا، پھر میرے پاس آنا ہی آنا ہے. سزا جو ہے نا جو میں پھر دوں گا وہ اپنی جگہ سزا دوں گا اگر تم نے غلط راستے اختیار کیے ہیں. لیکن اگر تم نے ٹھیک کیے ہیں، جو حکم بنے ہیں انہوں نے بھی ٹھیک کیے ہیں، میاں بیوی میں میاں نے جو رول تھا اس نے بھی ٹھیک کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات لازمی طور پہ یہ نہیں حوالہ دیتی ہے، وعدہ کرتی ہے کہ پھر میں تمہارے درمیان وفق اللہ درمیان جو ہے نا موافقت پیدا کر دوں گی. یہ دیکھیں، یہ غصے میں آ کے ایک شخص جو ہے طلاق دے دیتا ہے، طلاق 10-20-30 ہزار طلاقیں دے دیتا ہے. یہاں تو ایک پورا پلان دیا جا رہا ہے اور ایک موافقت پہ لانے کے لیے کیا جو ہے نا پراپرلی پہ لے جا رہے قرآن میں جس طریقے سے چیزیں بیان کر رہا ہے. یہ کوئی بیوی کو پیٹنے کا پلان نہیں، یہ گھر کو جو ہے نا سدھارنے کا معاملہ ہے، یہ ذمہ داری کا معاملہ ہے. بات سمجھ گئے؟ بات اتنی ہے جس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے نا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب مرد کو تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، وہ کیا رکھا ہے کہ اس عورت سے موافقت کی جگہ پہ لے کے آنا ہے. جب آپ نے معاشرے کو انوالو کر لیا تو وہاں پہ بھی ایک ٹارگٹ رکھا ہے، انہوں نے بھی موافقت ہی کروانی ہے. یعنی ان کی بھی ساری توقع یہی ہونی ہے معاشرے کی کہ وہ بھی موافقت کروائے، اور اگر میاں کی جو ہے نا اس کے سامنے ٹارگٹ رکھا ہے تو وہ بھی موافقت ہی کا. اب اس کے درمیان کوئی وہ جو ہے نا جو ویسٹرن فلسفہ ہے کہ بیوی کو پیٹنے کا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ ایک کلچرل چیز تھی، وہ ایک جو ہے نا پروسیجر لا ہے. اور اگر وہ نہیں بھی کرتا، مرد نہیں کرتا، اور اگر وہ کرتا ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، تو پھر بھی مرد ہی ذمہ دار ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پہ ذمہ داری دی ہے، اگر تمہاری ان سٹیپس کی وجہ سے بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ. ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیپس کے بجائے کوئی ایسے آپشنس ہیں کہ آپ کتنا ایکسٹریم جا سکتے ہیں اور کتنے لائٹ سے اس پہ جو ہے نا آپ سالو کر سکتے ہیں. ان میں سے آپ چوز کریں اپنے حکمت کے حساب سے اور اصل ٹارگٹ سامنے رکھیں گے. معاف کریں ایسی جی آن لائن دوستوں کے ساتھ کوئی سوال ہو؟ آج کافی آیات پہ ہم نے غور و خوض کیا ہے اور بڑی کریٹیکل سچویشن ہے جی سوری بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. بندہ آگے بڑھتا ہے تو کچھ نہیں کرتا تو پھر بھی کام خراب، اور کچھ کرتا تو پھر بھی کام خراب. چلیں جی، اللہ سب کو ہدایت دے جی. لیکن کم از کم جو ہے نا یہ پہلو ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ بتا سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ساتھ یہ کچھ مہینے پہلے ایک ہمارے ہی جاننے والے ہیں ادھر میلبرن میں، ان کا ایک سوال آیا تھا ان کے بچے کا کہ اس کو کیسے جو ہے نا ہینڈل کیا جائے اس ساری سچویشن کو. تو وہ بیسیکلی پھر جو ہے نا اسی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم پہلو ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے نا اسی اینگل سے دیکھنا چاہیے. یہ سمجھا دیجیے کہ یہ اس کے کانٹیکسٹ کیا ہے، کیسے بات ضرور میں دوبارہ سے جی میں چلیں جی. اسی کے ساتھ یہ آج کا ہم سیشن ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ پھر ہم حاضر ہوں گے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکور صاحب آج میچ دیکھنے جا رہے ہیں آپ؟
جی میچ دیکھنے جا رہا ہوں میں، ٹکٹیں نہیں ہوئی ہیں اور اچھا۔ انشاءاللہ اب اچھی خبر جو ہے نا لائیں گے. یہ دعا کر لیتے ہیں. سر دعا کر لے، دعا شکیب بھائی دعا کرے، دعا پہ بہت چلتی ہے ٹیم میں جو ہے نا فتح نصیب فرمائے.